ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے میں اور تم، اور اس کی رائٹر ہے زینیا شرجیل۔ زینیا شرجیل کے اگر آپ لوگوں نے ناولز نہیں سنے ہوئے تو میں کہوں گی کہ بہت اچھے ناولز آپ لوگوں نے مس کر دیے۔ زینیا کے ناول مجھے انتہائی پسند ہیں، تو اس ناول کو میں 2 پارٹس میں تقسیم کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا لینتھی ناول ہے۔ اگر آپ لوگوں سے انتظار نہیں ہوتا تو میں یہی کہوں گی کہ جب اس کا لاسٹ پارٹ آ جائے گا جو کہ نیکسٹ ڈے آئے گا تو آپ لوگ تب پڑھ لیجئے گا، یا پھر اگر آپ لوگ ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں پر ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ابھی آپ لوگ یہ سن لیجئے کیونکہ ایک ساتھ اتنا لمبا ناول نہیں سنا جاتا، تو ابھی ایک حصہ ابھی سن لیجئے اور نیکسٹ ڈے دوسرا حصہ سن لیجئے۔ لیکن کچھ لوگوں سے انتظار نہیں ہوتا تو وہ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں یا کہیں اور سے سن لیتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی اپنی خواہش ہے کہ آپ لوگ کیسے کرنا چاہتے ہو۔ تو چلیے ہم اپنے اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا، صرف ہنسی مذاق میں اڑایا تھا، مگر آج اسے زندگی نے اس دہرائی پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اپنے لیے سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے بابا کے دوست اس کے سامنے اپنا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر گئے تھے۔ جو خبر انہوں نے اسے سنائی تھی، ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں آ چکی تھی، مگر یہ نازک وقت سوچنے سمجھنے یا غم منانے کا نہیں تھا۔ اسے جلد سے جلد اپنے لیے کوئی فیصلہ لینا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو وہ زندگی بھر پچھتاتی رہتی۔ ایک فیصلہ کرتی۔ وہ اپنا بھاری کام والا لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی جہاں بہت سارے لوگوں کے سامنے اسے ایک اعلان کرنا تھا۔ یہ کیا مذاق کیا تم نے؟ یہ تماشا دکھانے کے لیے تم نے پورے جہاں کو اکٹھا کیا تھا؟ اپنے مرے ہوئے دوست کی دوستی کا پاس نہیں رکھ سکے تم؟ اب تم اس کی بیٹی کے لیے کسی طرح کے فیصلے کا حق نہیں رکھتے۔ میں اپنی بھتیجی کو اب اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ غرور سے بولتا ہوا وہ 67 سالہ آدمی اندر ہی اندر اس صورتحال کو دیکھ کر مطمئن تھا۔ اب اسے موقع ملا تھا کہ وہ اپنی چال چلتا۔ میرے لیے آپ یا پھر کوئی دوسرا فرد فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں بالغ ہوں، اپنے لیے خود بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آج میری شادی کا دن تعین تھا، میری شادی آج ہی کے دن ہوگی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر تمام لوگوں کے سامنے آتی بولی۔ وہاں موجود تمام افراد دلہن بنی اس لڑکی کو یوں سب کے سامنے آتا دیکھ کر اور اتنی بڑی بات کرتا دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ کس سے کرو گی شادی؟ یہاں تمہیں اپنا دولہا دکھ رہا ہے کہیں؟ کمال کے گہرے طنز میں پوچھے گئے سوال پر وہ بنا ڈرے ہاتھ کا اشارہ اس کی جانب کرتی بولی، وہ سامنے کھڑا ہے میرا دولہا، ان کی دلہن بنوں گی میں آج، اب ان سے شادی ہوگی میری۔ بنا ڈرے اتنی بڑی بات یوں اچانک بولنے پر جہاں سب ہکا بکا رہ گئے تھے وہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہوا اپنی طرف اس لڑکی کا اشارہ دیکھ کر دلہن بنی اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے آگے بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے ذوالفقار نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ارے میں تو تم سے پہلے ہی بولتا تھا تمہاری بھتیجی کا چکر اس لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے چچا کے ساتھ ہے۔ میں نے خود ان دونوں کو رات میں اکیلے نہر کے پاس دیکھا تھا۔ چودھری اسلم بھرے مجمع میں حیرت میں ڈوبے کمال سے بولا، جس کی چال ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو اس معصوم بچی پر اتنا گھٹیا اور سنگین الزام لگانے کی کسی نے ہمت کی، تم میں سے کسی نے۔ بالکل ٹھیک فیصلہ لیا ہے بیٹا تم نے، آج ہی کے دن تمہاری شادی ہوگی اور اسی سے ہوگی۔ وہ گہرے صدمے میں اپنے بھائی کو دیکھتا رہ گیا۔ لیکن بھائی صاحب میں کیسے اس سے شادی؟ اس نے کہنے کے لیے سب سے بھینچے ہوئے لب کھولے ہی تھے، مگر اپنے بھائی کی نظروں میں التجا دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور زہر خن نظریں اس نے دلہن بنی لڑکی پر گاڑی جو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ گاڑی میں ان دونوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دونوں نفوس ایک دوسرے سے بالکل انجان بنے اپنی منزل پر رواں تھے، منزل بھی وہ جو دونوں کی ایک ہو چکی تھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا رشتہ جڑ چکا تھا۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رضامندی نہ ہونے کے باوجود وہ دونوں ہی اس رشتے کو اپنا چکے تھے۔ تبھی گاڑی میں موبائل ٹون زور و شور سے بجنے لگی۔ ڈرائیونگ کرتے اس مرد نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر غصے میں اسکرین کو دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ ذرا صبر نہیں ہے تمہیں؟ بولا ہے نا خود کال کروں گا۔ تمہاری عقل میں نہیں آ رہی میری بات کہ بار بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرو؟ ایک تو ویسے ہی زندگی عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے، اوپر سے تم۔ غصے میں موبائل پر بولتا ہوا اسے یہ معلوم نہ تھا اس کے برابر میں بیٹھا وجود اس کی بات پر تڑپ گیا تھا۔
موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے نگاہ غلط بھی اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی، جو ضبط کیے اپنے اوپر کیے جانے والے تبصرے کو کسی کڑوی گولی کی طرح نگل چکی تھی۔ کیا زندگی صرف اس مرد کی عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی؟ اور جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ نہیں، خود اس نے نکاح نامے پر کس دل سے سائن کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ ہاں وہ الگ بات تھی، خود کو بچانے کے لیے اس نے اس مرد کے نام کا سہارا لیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتا یہ مرد یقیناً آج اس کی بے باک طبیعت پر اندر تک جھلس کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس سے خائف رہتا تھا۔ آج بھرے مجمع میں جب اس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے اس مرد کا نام لیا تو لڑکی کے منہ سے ایسی فرمائش سن کر جہاں لوگوں میں کھلبلی مچ اٹھی تھی وہیں وہ بھی اس کی حرکت پر غصے میں بھڑک اٹھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر آ کر رک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف دیکھتی یا کچھ کہتی وہ ڈیش بورڈ پر اپنا موبائل اٹھائے اس کو نظر انداز کیے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ احساس توہین سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھی، مگر اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکالے بغیر وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی، یہی سوچ کر کے ابھی تو شروعات تھی اس کی نئی شادی شدہ زندگی کی۔ حسن کے بچے بھاگ کہاں رہے ہو اپنی جان بچا کر؟ رکو ذرا، ابھی بتاتی ہوں تمہیں میں۔ حال میں وہ اپنے آگے بھاگتے ہوئے حسن کے پیچھے بھاگتی ہوئی چینک کر بولی، جو تھوڑی دیر پہلے اوپر برابر والی چھت پر نئے پڑوسیوں کی لڑکی سے بلا وجہ فری ہو رہا تھا۔ ابھی کہاں سے آ گئے میرے بچے؟ ابھی تو خود میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ یار کتنا تیز بھاگ رہی ہو، تھوڑا ہلکا تو بھاگو۔ حسن صوفے کے گرد چکر لگاتا ہوا ایک بار پھر اس کو ڈاچ دے کر چھیڑتا ہوا بولا۔ وہ حسن کو پکڑنے میں ایک بار پھر ناکام ہوئی تھی۔ آنے دو آج ذوالفقار انکل زمین پر سے، میں نہ ان کو تمہارے ان ٹھرکی کھیلوں کے بارے میں بتایا نا تو نام بدل دینا میرا، انہیں تمہارے سارے کرتوتوں کا بتاؤں گی۔ کیسے تم اس آنٹی پر لائن مار کر چھت پر کھڑے اسے اشارے بازی کر رہے تھے؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان حسن کو دھمکاتی ہوئی بولی تو حسن بھی اس سے چند قدم دور ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، اس بلکہ حسینہ کو تم نے آنٹی سے تشبیہ دے دی، ذرا سا اس بیچاری سے ہنس کر بات کیا کر لی، تم تو ایسے ناراض ہو رہی جیسے ابھی سے میری بیوی ہو۔ ویسے کیا تم مستقبل میں بھی بیوی بننے کے بعد یوں ہی شکی مزاج ثابت ہوگی؟ حسن اس کے خفا خفا سے روح پر پیار بھری نظر ڈالتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حسن کی بات پر لفظ بیوی پر اس کے گال شرم سے سرخ پڑنے لگے۔ پل بھر کے لیے وہ کچھ بول نہیں پائی، پھر اپنی جیبھ بنٹاتی ایک دم بولی، اگر تمہاری یہی چھچوری حرکتیں رہی تو میں شادی کے بعد تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ حسن اس کی دھمکی پر حسن زوردار کہکا مار کر ہنسا۔ تمہارا یہی روپ دیکھنے کی خاطر تو میں چھچوری حرکتوں پر اتر آتا ہوں۔ ابھی سے اپنا دماغ کلیئر کر لو۔ شینا کو میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ وہ چھت پر آ کر مجھ سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی اور میں وہاں کھڑا اسے اشارے نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ بتا رہا تھا کہ کچھ ماہ بعد میری اور تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ حسن اب سیریس ہو کر اسے ساری بات کلیئر بتانے لگا۔ شادی کے نام پر نہ چاہتے ہوئے اس کی پلکیں جھک گئی تھی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا بلا وجہ شینا کو اپنی اور تمہاری شادی کے بارے میں بتایا، وہ صرف تھوڑی ہیلدی ہی تو ہے اور شادی بھی چند ماہ بعد ہونی ہے، چند ماہ تو اس سے افیئر چلا ہی سکتا ہوں۔ شرارت رکھ کے بھڑکتے ہی حسن اپنا کام دکھاتا ہوا صوفے سے اٹھ کر دوبارہ بھاگا۔ افیئر چلانا ہے اس موٹی سے؟ رکو، تمہاری سیٹنگ میں ابھی خود کرواتی ہوں اس سے۔ وہ دوبارہ حسن کی بات سن کر غصے میں آتی صوفے سے اٹھ کر حسن کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حسن تو ہنستا ہوا باہر بھاگ چکا تھا مگر حال سے اندر آتے وجود سے وہ بری طرح ٹکرائے۔ او سوری، آپ کب آئے شہر سے؟ وہ دراصل حسن مجھے تنگ کر رہا تھا تبھی میں اس کے پیچھے۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو صفائی دیتی ہوئی بولی جو خاصی ناگوار نظروں سے اس کے ٹکرانے پر اس کو گھور رہا تھا، اس لیے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ بولنے سے روک چکا تھا۔ 21 سال کی میچور لڑکی ہو تم، اور جو حرکتیں تم اس عمر میں کرتی ہو وہ تم پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بردباری نہ صحیح مگر سنجیدگی کا لبادہ ضرور اوڑھ لینا چاہیے تمہیں۔ اب آئندہ میں تمہیں بے وقوفوں کی طرح بھاگتے ہوئے یا شور مچاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ نیچے گرا اپنا دوپٹہ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں۔ سامنے کھڑے اس غسیلے مرد کی گرجدار آواز پر وہ سہمی ہوئی، خاموشی سے سر جھکا کر تابعداری دکھاتی ہوئی واقعی فرش پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ماضی کی یادوں کو سوچتی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں قدم رکھ کر وہ صحیح راستے کا تعین کرنے لگی۔ آیا اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی یا پھر اسے اس کے بیڈ روم کا معلوم نہیں تھا۔
مگر اپنے اندر وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتی جو اس کے بیڈ روم میں چلی جاتی؟ وہ تو ہمیشہ سے اسے اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر خار کھاتا تھا، نہ جانے آج اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ وہ ہمت کرتی اس کے بیڈ روم کا رخ کرنے لگی۔ چند دنوں پہلے جب وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے شہر میں موجود اس گھر میں آئی تھی تب وہ کس قدر خوش تھی، اور اب ڈور نوب پر حنائی ہاتھ گھما کر اسے رکھ کر گھمایا تو بیڈ روم کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سہمے ہوئے دل کو اطمینان دے کر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی، مگر وہ کمرے میں اس وقت کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ کتنی بار سمجھایا تمہیں کہ میرے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر مت آ جایا کرو، عقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے یا نہیں؟ چند دنوں پہلے اسی کمرے میں اس کے اچانک آنے پر وہ کس قدر برہم ہوا تھا۔ اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتا ہوا وہ اس کو جھاڑتا ہوا بولا تھا۔ تب اسے اس چڑچڑے بابا پر ہنسی آئی تھی جو ایک مرد ہو کر اچھی باڈی کا مالک ہوتے ہوئے بھی لڑکیوں کی طرح شرمائے شرٹ پہن رہا تھا، اور جب اس نے چڑچڑے بابا سے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں، تب وہ اس پر کتنا غصہ ہوا تھا۔ آئندہ اگر تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ وہ اس کی دھمکی یاد کر کے کمرے میں چاروں طرف اس کو دیکھنے لگی جو اس وقت اپنے کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر ٹیرس پر اٹھی، وہ وہیں تھا اور موبائل پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا، شاید معائشہ سے۔ نہ جانے معائشہ کو آج ہوئے حادثے کا علم ہوا تھا یا ابھی تک وہ بیچاری لا علم تھی۔ ابھی وہ معائشہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی تب وہ ٹیرس سے اپنے کمرے میں آیا، شاید وہ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ کیوں آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ کڑے تیوروں سے گھرتا وہ اپنے سامنے کھڑی سجی سوری دلہن کے روپ میں اس لڑکی سے پوچھنے لگا جو اس وقت کسی اسپرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ سامنے کھڑی اس لڑکی کے اس روپ میں ذرا برابر دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ تو آپ ہی بتا دیں اب اور کہاں جاؤں؟ وہ سامنے کھڑے اس مغرور انسان سے پوچھنے لگی جو کبھی بھی اس کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ بھلا وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ اب تو وہ اس کا مالک بن بیٹھا تھا، جی بھر کے اس کی تذلیل کر سکتا تھا، وہ بھی ٹھوک بجا کر۔ میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مگر یہاں میری نظروں کے سامنے سے دور چلی جاؤ، نہیں تو میں آج تمہارا سچ میں حشر بگاڑ ڈالوں گا۔ وہ غصے میں اسے شعلہ اگلتی آنکھوں سے گھورنے کے ساتھ بولتا ہوا تیزی سے قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ کیوں بگاڑیں گے آپ میرا حشر؟ میں پوچھتی ہوں میرا جرم کیا ہے؟ برا تو آج خود میرے ساتھ ہوا ہے۔ بھرائی ہوئی آواز میں آنسو کو روکے وہ سامنے کھڑے سنگ دل شخص سے پوچھنے لگی جس نے سختی سے اس کے دونوں بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غضب دیکھ کر وہ تکلیف سے کرا بھی نہیں سکی تھی۔ تم مجھ سے اپنا جرم پوچھ رہی ہو؟ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہوا وہی سب تم ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ اپنے احمقانہ فیصلوں کی ذمہ دار تم خود ہو۔ خود کو گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے تم نے شادی کے لیے میرا نام لیا۔ میں تمہیں ایک کم عقل اور ناسمجھ لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم تو کافی زیادہ گھنی طبیعت کی نکلی۔ بہت برا ہوا میرے ساتھ۔ بھائی صاحب کی شکل دیکھتے ہوئے مجھے قربانی کا بکرا بن کر اپنا آپ پیش کرنا پڑا، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، حالات نارمل ہوتے ہی میں تمہیں اس رشتے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، کیونکہ تمہاری جیسی بے وقوف جذباتی اور موقع پرست لڑکی کو میں اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ سنا تم نے؟ وہ غصے سے بھرے لہجے میں بول کر جھٹکے سے اس کے دونوں بازو چھوڑتا دور ہٹا۔ وہ ابھی بھی نرم آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے اس مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی روتی ہوئی شکل میرے سامنے سے غائب کرو، اور جب تک تم میرے گھر میں موجود ہو کوشش کرو کہ مجھے اپنی شکل کم دکھاؤ، اور اب تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر ترس کھائے بغیر اس کی بے عزتی کرتا ہوا بولا جو حالات آج پیدا ہوئے تھے آخر کار کسی پر تو اسے اپنا غصہ نکالنا تھا۔ وہ جو توقع کر رہا تھا اس بے عزتی کے بعد وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی جائے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آخر آپ خود کو؟ کبھی خود پر غور کیا آپ نے؟ آپ ایک بد دماغ چڑچڑا اور مغرور انسان ہیں۔ آپ جیسے انسان سے کوئی نارمل لڑکی شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے سامنے آنے کا یا آپ کو اپنی شکل دکھانے کا۔ یہ شادی اگر آپ نے مجبوری میں کی ہے تو میں نے بھی اس نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے لڈیاں نہیں ڈالی تھی۔ آپ خود بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں نے سب کے سامنے شادی کے لیے آپ کا نام کیوں لیا، کیونکہ آپ سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، نہ کہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی میں۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ حالات نارمل ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ سمجھوتا کرتی ہوئی اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دوں گی۔ کسی خبتی انسان کے ساتھ عمر گزارنے سے بہتر ہے بندہ خود کشی کر لے، اور اگر مجھے مستقبل میں اپنے لیے کوئی ایک آپشن چوز کرنا پڑا تو میں خوشی خوشی موت کو گلے لگاؤں گی۔
وہ مصلحتاً اس کی باتیں برداشت کرتی، خود کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھی، مگر اتنا کچھ سننے کے بعد وہ خود کو روک نہیں پائی تھی اور پھٹ پڑی۔ آؤٹ! آئی سیڈ گیٹ آؤٹ! نکل جاؤ اسی وقت میرے کمرے سے۔ وہ لڑکی اس کو شروع سے ہی بدتمیز لگتی تھی، اب شادی کے بعد کیسے بدتمیز داری کا مظاہرہ کرتی۔ اس سے پہلے وہ اس لڑکی کی فضول قسم کی بکواس سن کر غصے میں آپے سے باہر ہوتا، اسی لیے چینک کر اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیتا وہ بولا۔ وہ بھی رکی نہیں تھی، بلکہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تمہارے چاچو تو مجھے کہیں سے بھی انسان نہیں لگتے، بلکہ پورے کے پورے جن لگتے ہیں۔ جب دیکھو سرخ آنکھ کے لیے بس غصے میں گھورتے ہی رہتے ہیں، بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی نوالا بنا کر کچا چبا ڈالیں گے۔ نتالیہ غصے میں حسن کے کمرے میں آتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ اپنے موبائل پر اپنے دوست سے محو گفتگو تھا۔ نتالیہ کا خراب موڈ دیکھ کر وہ سلسلہ منقطع کرتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کس وجہ سے ڈانٹ سن لی تم نے چاچو سے؟ حسن نتالیہ کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگا۔ آج دوپہر میں ہی حیدر کی شہر سے آمد ہوئی تھی۔ بہت ممکن تھا نتالیہ 2 دن بعد اس سے اس کے چاچو کا شکوہ کر رہی ہوتی، مگر وہ رات کو حیدر کی شکایت لیے اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے ڈانٹنے کے لیے انہیں کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بے وجہ ہی جب دیکھو میری شکل دیکھ کر مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ غلطی سے ذرا سا ٹکرا کے آ گئی محسوف سے، سنجیدگی اور برباری کا لیکچر دینے میں شروع ہو گئے۔ بھلا بتاؤ، خود میں تو کوئی سن 65 کی بڈھی روح گھسی ہوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی انہی کے جیسا ہو جائے۔ نتالیہ جس کا رخ حسن کی طرف تھا، وہ بنا یہ بات گمان میں لائے اس سے بولی کہ کمرے کے دروازے پر کھڑا حیدر نتالیہ کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں تبصرہ خاموشی اور ضبط کیے سن رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو نتالیہ یار؟ چاچو کے بارے میں؟ وہ مجھ سے عمر میں 8 سال 4 ماہ اور 5 دن بڑے ہیں، ان میں کہاں سے کوئی بڈھی روح دکھ گئی تم کو؟ اور میرے سامنے چاچو کو یہ سب کیسے بول سکتی ہو تم؟ جانتی نہیں ہو اپنے چاچو مجھے کتنے عزیز ہیں، بالکل بابا کی طرح محبت کرتا ہوں میں ان سے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو نتالیہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا، مگر حیدر کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ نتالیہ کو آنکھیں دکھاتا ہوا کچھ اشاروں کی زبان سمجھا کر اسے چپ رہنے کا مشورہ دیتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں بڑے عزیز ہیں، آج تک کسی نے لڑکی نے تو تمہارے ستیلے چاچو کو اپنا عزیز رکھا نہیں۔ بندے کی اچھی شکل و صورت کا کیا فائدہ جب اس کی شکل پر ہر وقت 12 بجے ہو؟ یہ اشارہ کیا کر رہے ہو؟ منہ سے بولو، مجھے تمہارے اشاروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، یہ زبان تم اس موٹی شینا کو سمجھایا کرو۔ نتالیہ حسن سے بولتی ہوئی جیسے ہی مڑی تو دروازے پر حیدر کو دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی، جبکہ حیدر اس چھٹانک بھر کی لڑکی کی چلتی ہوئی زبان پر اس کو بری طرح گھورنے لگا۔ سوری چاچو، آج میں کتنا زیادہ بول گئی نا، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ نہ حسن نے بتایا کہ دروازے پر آپ موجود ہیں، اب بعد میں حسن کو اچھی طرح بتاؤں گی۔ نتالیہ آخری جملہ بے حد آہستگی سے حسن کو آنکھیں دکھاتی دان چباتی بولی۔ حسن اب اپنا منہ چھپائے بیٹھا تھا، جبکہ حیدر ابھی بھی نتالیہ کو گھور رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ حسن بتاؤ نا چاچو کو، وہ کتنے پیارے لگتے ہیں مجھے، میں نے تو ہمیشہ حسن سے آپ کی تعریف کی ہے۔ بتاؤ نا حسن، چاچو کو میں ان کی تعریفوں میں کیا کیا بولتی ہوں؟ نتالیہ ایک بار پھر حیدر کی نگاہوں کی سختی سے گھبراتی ہوئی حسن کو گھور کر اس سے بولی، جبکہ حسن چلتا ہوا نتالیہ کے پاس آیا۔ تم سے کس نے کہا مجھے کسی لڑکی نے عزیز نہیں سمجھا؟ میرا اپنا ایک سٹینڈرڈ، اپنا معیار ہے، میں خود آج کل کی لڑکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میرے نزدیک ایسی لڑکی کی حیثیت ذرا برابر نہیں جو مقابل سے اپنی عزت خود کروانا نہیں جانتی ہو۔ حیدر کی غصے بھری نظروں اور باتوں پر نتالیہ کا سر جھک گیا، وہ ایک نظر حسن پر ڈال کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم بھی نہ یار، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو، یہیں رکو، پہلے چاچو کو بنا کر آ جاؤں۔ حسن نتالیہ کی روحان سی صورت دیکھ کر اسے بولتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار چاچو رکے، میری بات تو سنیے یار، حسن حیدر کے پیچھے جاتا ہوا اس سے بولا۔ ذوالفقار نے جب ہوش سنبھالا تو شروع سے ہی اپنی ماں فاطمہ، باپ آفاق کو دیکھا، جو دونوں ہی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں آفاق کی بڑی سی حویلی اور زمینیں تھیں۔ وہ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ذوالفقار پر یہ راز کھلا کہ فاطمہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، اس کی ماں اس کو دنیا میں لانے کے بعد ہی دم توڑ گئی تھی۔ سگی خالہ اس کی ماں بن کر اس کے باپ کی زندگی میں آئی تھی، مگر اس نے کبھی بھی ذوالفقار کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آفاق سے شادی کے اتنے سالوں تک فاطمہ کے ہاں اپنی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ جب ذوالفقار 17 سال کا تھا
तब फातिमा उम्मीद से हो गई। इतने सालों बाद इस हवेली में उन लोगों ने कोई खुशी की खबर सुनी थी, मगर ये खुशी की खबर तब गम में बदली जब फातिमा भी अपनी बहन की तरह हैदर को पैदा करने के बाद दुनिया से चली गई। तब हैदर के नन्हे मुन्ने वजूद को जुल्फ़कार ने गले से लगाया। जुल्फ़कार की ज़िंदगी में जब रूही उसकी बीवी बनकर आई, तब उसे जुल्फ़कार की ज़िंदगी में हैदर की अहमियत और हैसियत मालूम हुई, क्योंकि वही रूही एक सीधी सादी नरम दिल औरत थी। इसलिए उसने हैदर की अच्छी परवरिश और देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हसन की पैदाइश के बाद भी जुल्फ़कार और रूही के दिल में हैदर की अहमियत और हैसियत पहले जैसी थी। खुद हैदर ने भी हमेशा अपने बड़े भाई और भाभी को माँ बाप का ही दर्जा दिया था। हैदर को शुरू से ही अपनी ज़मीनों से कोई ख़ास लगाव नहीं था। जब उसने शहर में तलीम मुकम्मल की तब वहीं जॉब भी कर ली, जिस पर जुल्फ़कार और रूही ने एतराज़ किया, मगर हैदर की खुशी और मर्ज़ी पर वो दोनों खामोश हो गए। लेकिन जो रूही का हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इंतकाल हुआ, तब हैदर ने शहर में घर लेकर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। हसन और उसमें 8 साल की उम्र का फ़र्क था। अपने भतीजे से मोहब्बत होने के बावजूद हैदर अपने और उसके रिश्ते को नज़र में एक हद तक हसन को खुद से बेतकल्लुफ़ होने की इजाज़त देता था। मगर हसन की मंगेतर अपने बड़े भाई के मरहूम दोस्त की बेटी नतालिया उसे बचपन से ही अजीबो-गरीब मखलूक लगती थी, जिसको हैदर ने शायद ही कभी सीरियस देखा था। लाउबाली सी तबीयत रखने वाली, हर दम हंसने खेलने वाली इस लड़की को हैदर ने तब ज़िंदगी में पहली बार रोते देखा जब नतालिया के माँ बाप दोनों ही इंतकाल कर गए थे और नतालिया की जिम्मेदारी जुल्फ़कार को सौंप गए थे। इस तरह नतालिया, जो पहले कभी कभी अपने माँ बाप के साथ हवेली आया करती, अब पिछले 2 सालों से मुस्तकिल हवेली में ही मकीम थी। नतालिया और हसन हम उम्र होने की वजह से शुरू से ही अच्छे दोस्त थे और इत्तेफाक से दोनों ही एक जैसी लापरवाह तबीयत के मालिक थे। चंद माह पहले हसन ने उसे बताया था कि वो नतालिया से मोहब्बत करने लगा है और उससे शादी करने का इरादा रखता है, मगर तब हैदर ने उसकी नेचर की वजह से हसन की बात को सीरियस नहीं लिया था। जब जुल्फ़कार ने उसे फ़ोन करके हसन और नतालिया की मंगनी की खबर सुनाई और शहर से आने के लिए कहा, तब हैदर को यकीन आया। अच्छा, तो आज तुमने कसम तोड़ दी यहाँ आने की? कब आमद हुई तुम्हारी शहर से? जुल्फ़कार, जो नाश्ते की टेबल पर बरजबान था, हैदर को डाइनिंग हॉल में आता देखकर उससे इसकी आमद का पूछने लगा। अब शिकवे शिकायतों का दौर चलाने नहीं बैठ जाइएगा। आपको खुद भी अंदाज़ा है मेरी जॉब का, मैं मुश्किल से ही टाइम निकाल पाता हूँ, इसलिए इतनी दूर आना मुश्किल हो जाता है। आपके बुलावे पर कल ही आ गया था, मगर मुझे बुलाकर आप खुद ज़मीनों पर निकल गए थे। हैदर जुल्फ़कार के दाएं जानिब कुर्सी पर बैठता हुआ उससे बोला। वो हमेशा ही जुल्फ़कार से एहतराम से बात किया करता, क्योंकि जुल्फ़कार ने उसे भाई की बजाय अपने बेटे की तरह पाला था। यहाँ अपनी ज़मीनों को छोड़कर तुम खुद शहर में जा बसे हो। नौकरी करने की हमाकत भी तुमने खुद की है। मेरे शिकवा करने पर जिनकी वजाहत देने बैठ जाते हो, और मैंने तुम्हें 2 दिन पहले नहीं बुलाया था, बल्कि नाराज़ होने की धमकी पर तुम्हें हवेली मजबूरन आना पड़ा। हवेली आने के लिए तुम्हें पिछले 2 माह से तुम्हें कह रहा था। जुल्फ़कार बहुत प्यारे अंदाज में उसकी खिंचाई करता बोला, जिस पर हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार होकर गायब हो गई। आपको मालूम तो है भाई साहब, ज़मीनों से मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही। शुरू से ही आप यकीन जानिए पिछले 2 माह से बेहद मसरूफ़ था, चाह कर भी हवेली आने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अच्छा, अब आ गया हूँ आपके पास, तो फिर मुझे बताइए कि वो कौन सी ज़रूरी बात थी जो आपको करनी थी मुझसे? हैदर सारी बातों को एक तरफ रखता हुआ कैटल से अपने लिए चाय निकालता अपने बड़े भाई से वो बात पूछने लगा जो जुल्फ़कार फ़ोन पर बताने से इनकार कर रहा था। मैंने फ़ैसला किया है कि 2 माह बाद हसन और नतालिया की शादी कर दूं, मगर देखा जाए तो हसन से तुम उम्र और रिश्ते में बड़े हो। अपने लिए क्या सोचा है तुमने? मैं ये जानना चाहता हूँ। जुल्फ़कार ने नाश्ता करने के साथ बात का आगाज़ किया तो हैदर चाय कप टेबल पर रखता हुआ हैरत से बोला, आपने सिर्फ इस बात के लिए मुझे शहर से यहाँ बुलाया भाई साहब? सीरियसली? और हसन, उसकी उम्र है कोई शादी करने लायक? वो अभी सिर्फ 21 साल का है। उसे कम से कम इतना मैच्योर तो होने दें कि वो ढंग का फ़ैसला अपने लिए कर ले। इतनी छोटी उम्र में आप उसकी शादी कर देंगे? हैदर को सच में जुल्फ़कार की बात सुनकर हैरत हुई थी। वो तो हसन की इतनी जल्दी मंगनी पर भी खामोश था, और अपनी छोटी उम्र में शादी? हसन की शादी का मामला फ़िलहाल एक तरफ रखो, अभी अपनी बात करो। तुम्हारी उम्र तो है ना शादी करने लायक? अगले साल 30 साल के हो जाओगे। अगर रोही ज़िंदा होती तो ये सब फिक्रें वहीं पालती। अभी तो सब कुछ मुझे ही देखना है। जुल्फ़कार अपनी मरहूम बीवी को याद करता हुआ बोला, जिसने हैदर और हसन दोनों में ही कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। मायशा का जिक्र किया था मैंने आपसे, मेरे साथ मेरी ही ऑफिस में काम करती है। मिलवाऊंगा बहुत जल्द उसे आपसे। मगर भाई साहब, आपको नहीं लगता हसन के मामले में आप काफ़ी जल्दबाजी से काम ले रहे हैं?
حیدر کی سوئی ابھی تک حسن کی شادی پر اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ حسن اچھا خاصا لاؤبالی طبیعت رکھنے کے ساتھ لاپرواہ سا لڑکا تھا اور کم عمر بھی، جبکہ جس سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی لاپرواہی اور بچپنے میں اس نے حسن کو بھی مات دے رکھی تھی۔ اور معائشہ کا ذکر اپنے بڑے بھائی کے سامنے حیدر نے اس لیے کر ڈالا تھا کیونکہ معائشہ حیدر کو پسند کرتی تھی، جس کا اظہار اس نے خود حیدر کے سامنے کیا تھا۔ حیدر سے 2 سال چھوٹی مگر ایک میچور لڑکی تھی۔ پیار محبت جیسی چیز کا احساس کبھی حیدر کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، اس لیے اس نے معائشہ کے جذبے کی قدر کرتے حیدر نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو حسن، اور نتالیہ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں، مگر اس کے پیچھے خاص وجہ ہے۔ تم جانتے ہو اسحاق میرا جگری یار تھا۔ اپنی موت کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں نتالیہ کا خیال رکھوں اور اس کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے پاس ہی رکھوں، کیونکہ رزاق کو اپنے چھوٹے بھائی کمال پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ کمال جائیداد کے چکر میں اپنے پاگل بیٹے سے نتالیہ کی شادی نہ کر دے۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی کمال نتالیہ سے ملنے یہاں آیا تھا۔ وہ نتالیہ کو اپنے گھر ساتھ لے کر جانے کی بات بھی کر رہا تھا، مگر نتالیہ کے انکار پر فی الحال وہ خاموشی سے چلا گیا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ دوبارہ نتالیہ کو لینے آیا تو یوں ہی خاموشی سے اور شرافت سے واپس لوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی بڑی بات یا حادثہ ہو، میں نتالیہ اور حسن کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار کی بات پر حیدر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے کبھی بھی ذوالفقار کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ چاچو یار، کیا آپ ابھی تک ناراض ہیں کل والی بات پر؟ ذوالفقار ناشتہ کر کے جا چکا تھا۔ حیدر بھی اٹھنے ہی والا تھا، تبھی حسن اس کے برابر میں کرسی کھسکا کر بیٹھتا ہوا حیدر سے پوچھنے لگا، میں کل بھی تم سے ناراض نہیں تھا حسن، بس تمہاری بچوں والی حرکتوں سے چڑ ہے مجھے۔ کم از کم اب تمہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے اپنی زندگی کو لے کر۔ حیدر چائے کا آخری گھونٹ لے کر خالی کپ میز پر رکھتا ہوا حسن سے بولا، جس پر حسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگنے لگی۔ اب تو سنجیدہ ہو جاؤں گا چاچو، بابا نے بتایا نہیں آپ کو؟ 2 ماہ بعد میرے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں۔ حسن دانت نکال کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا حیدر سے بولا، جس پر حیدر افسوس سے حسن کو دیکھتا ہوا بولا، تمہارے سپلی میں دیے ہوئے پیپرز کلیئر ہوئے اب کی بار؟ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ انداز کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حسن پچھلے 2 سالوں سے اپنے پیپرز کو کلیئر کرنے کی کوشش میں ناکام تھا۔ پوری امید ہے اب کی بار کلیئر ہو جائیں گے، اس بار 10,000 جو اوپر سے دیے ہیں۔ حسن فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکال کر دانتوں سے کترتا ہوا حیدر کو اپنا کارنامہ بتانے لگا، جس پر حیدر کو مزید افسوس ہوا۔ یوں پیسے دینے کی بجائے ایک بار دل لگا کر پڑھ لو تو کیا حرج ہے؟ کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے میں لگے ہو؟ اور جو چند ماہ پہلے تمہیں باہر جانے کا دورہ پڑا تھا، اس کا کیا بنا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہوتا اس سے پوچھنے لگا، ارے یار وہ تو سمجھے اب پاسبل نہیں ہے۔ جس دوست نے اپنے پاس بلانے کا کہا تھا وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا، اس لیے USA جانے کا پروگرام بھی کینسل ہی سمجھیے۔ حسن ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی پر بیٹھا سیب کھاتا ہوا حیدر کو بتانے لگا، حسن زندگی میں کوئی ایک کام تو مکمل اور ڈھنگ سے کر لو، نہ ہی تم اپنی اسٹڈیز کو لے کر سیریس ہو، نہ ہی تمہارا جاب کی طرف رجحان ہے۔ کم سے کم زمینوں کے حساب کتاب کے معاملات ہی دیکھ لیا کرو، اس کی ذمہ داری بھی بھائی صاحب کے اوپر ہے۔ حیدر افسوس کرتا ہوا اپنے بھتیجے کو سمجھانے کے غرض سے بولا، چاچو شادی کر تو رہا ہوں یار، یہ بھی تو ایک کام ہی ہے، اور یہی کام سمجھ لیں کہ میں مکمل اور ڈھنگ سے انجام دے پاؤں گا، وہ بھی خوشی خوشی۔ ویسے یہ محترمہ معائشہ کیسی ہے دکھنے میں، جن کا آپ تھوڑی دیر پہلے بابا کے سامنے ذکر کر رہے تھے، کیا وہ بھی نتالیہ کی جتنی خوبصورت دکھتی ہے؟ ویسے یار چاچو، بچپن سے میرا خواب تھا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے میری شادی، اور نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی مجھے آج تک کوئی نہیں دکھی۔ یوں سمجھیے نتالیہ سے شادی کر کے میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ حسن کی فضول بات سننے کا حیدر کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ بنا کوئی اس کی بات پر تبصرہ کیے کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کا ارادہ زمینوں اور باغات کے چکر لگانے کا تھا۔ نتالیہ بالکل ٹھیک ہی بولتی ہے چاچو، سچ میں کبھی کبھار سن 65 کی پیداوار لگتے ہیں۔ حسن حیدر کے اتنے خشک رویے پر افسوس کرتا ہوا دوسرا سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ کیوں پسند نہیں تمہیں حسن؟ کیا برائی ہے اس میں جو تم اس کے لیے اس طرح بات کر رہی ہو؟ نتالیہ حویلی سے دور باغ میں ٹہلتی ہوئی موبائل پر اپنی سہیلی مہک سے پوچھنے لگی، تم نے کب اس میں بچوں والی حرکتیں دیکھ لی؟ وہ تو سب سے یوں ہی شغل بازی کرتا ہے تاکہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنے، اور اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے اسے؟ تمہیں شاید معلوم نہیں، ذوالفقار انکل کے پاس کتنی ساری زمینیں اور باغات ہیں، اور پھر میرے بابا جو اتنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے ہیں، اس کا کیا؟ نتالیہ موبائل فون پر مہک کو بتانے لگی، کم سے کم حسن اس کے کمال چچا کے
अब नॉर्मल बेटे से तो लाख दर्जे बेहतर था, जिससे कमाल चचा उसकी शादी करवाना चाहते थे और सबसे बढ़कर हसन उससे मोहब्बत करता था। कॉल काटने के बाद नतालिया सोचती हुई बाग में टहल रही थी, तब गीली मिट्टी और खाद उसकी दोनों चप्पलों में भर गई। उफ, यह क्या हो गया? वो झुक कर अपने पाँव को देखती हुई मुंह बनाकर बोली। तभी वहाँ ड्राइवर आकर उससे वापस हवेली चलने के बारे में पूछने लगा। नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? सारे पाँव गंदे हो चुके हैं मेरे। अच्छा, तुम ऐसा करो, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। क्योंकि अब शाम ढल रही थी और अंधेरा होने वाला था, नतालिया ड्राइवर को देखकर बोली। उसका इरादा सामने नहर में अपने पाँव और स्लीपर्स धोने का था। छोटी बीबी, हसन साहब ने फ़ौरन गाड़ी मंगवाई है, उन्हें ज़रूरी काम से शहर निकलना है। ड्राइवर की बात सुनकर नतालिया कुछ सोचती हुई बोली। अरे हाँ, आज तो हसन को ज़रूरी काम से शहर जाना था। तुम ऐसा करो, गाड़ी ले जाओ, यहाँ से करीब ही तो है हवेली, मैं चहलकदमी करके आ जाऊँगी। नतालिया के बात पर ड्राइवर परेशान होता उसे देखने लगा। भला शाम के वक्त वो ऐसे कैसे उसे छोड़कर चला जाता? हसन से उसको जूते हरगिज़ नहीं खाने थे। अरे तुम यहाँ खड़े अभी तक मुझे घूर रहे हो, जाओ भी, मैं आ जाऊँगी। अब की बार नतालिया थोड़ा सख्ती से बोलती हुई नहर की तरफ चल दी। जबकि ड्राइवर परेशान होता गाड़ी के पास आया। वो जेब से मोबाइल निकालकर हसन को सारी सूरत हाल बताने का इरादा कर रहा था। तभी उसे वहाँ हैदर की गाड़ी नजर आई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हैदर वहाँ मौजूद ड्राइवर से पूछने लगा। नतालिया बीबी के कहने पर उन्हें यहाँ शाम में लाया था। ड्राइवर जो हैदर को बता ही रहा था, बात मुकम्मल होने से पहले वो दोनों ही नतालिया की ज़ोरदार चीख पर नहर की तरफ भागे। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है कि नहीं? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस वक्त स्विमिंग करने की? हैदर, जो नतालिया को नहर में डूबने से बचाने के बाद ड्राइवर को वहाँ से रवाना कर चुका था, नतालिया को होश में लाने के बाद उस पर गुस्सा करता हुआ नतालिया से पूछने लगा। स्विमिंग नहीं कर रही थी, बल्कि अपने दोनों पाँव धो रही थी। दोनों स्लीपर्स न जाने कैसे नहर में चली गई, जिसकी वजह से मैं भी हमेशा की तरह कम अक्ली और अपनी हरकतों पर मिलने वाले तानों को नज़रअंदाज करती हुए हल्की आवाज़ में मुनमुनाई थी। यानी तुम अपनी स्लीपर्स को बचाने के लिए खुद नहर में कूद पड़ी? कम अकल लड़की, तुम्हारा और हसन का कुछ वाकई कुछ नहीं हो सकता। अब यहीं खड़ी रहकर मुझसे मज़ीद बातें सुननी है या वापस हवेली चलना है? ड्राइवर को मैं भेज चुका हूँ। हसन की बार बार कॉल आ रही थी उसके मोबाइल पर। हैदर शर्मिंदा सी खड़ी नतालिया को मज़ीद झिड़कता हुआ अपनी नज़रों का जाविया दूसरी सिमत करता अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। कपड़े गीले होने की वजह से नतालिया के जिस्म से चिपक गया। दुपट्टा बहता हुआ न जाने कहाँ चला गया था। नतालिया के हुलियों को देखते हुए हैदर ने ड्राइवर को रवाना किया था और वो खुद ही नतालिया को लेकर हवेली पहुंचना चाहता था। चाचू, अपने पुछ से आते हुए नतालिया की आवाज़ पर हैदर जैसे ही मुड़ा, नतालिया फ़ौरन उसके सीने से आ लगी। नतालिया की इस हरकत पर वो बुरी तरह सटपटा कर रह गया। एक पल के लिए वो कुछ बोला नहीं था। फिर नतालिया को खुद से जुदा किया। क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें? माथे पर बल सजाए गुस्सा जब्त किए वो नतालिया का घबराया हुआ चेहरा देखता उससे पूछने लगा। वो वहाँ दरख्त के ऊपर सांप, मुझे ऐसी मौत नहीं मरना, और शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं मरना। प्लीज़ चाचू, मुझे बचा लें। नतालिया ने एक बार फिर दरख्त की तरफ देखा। सांप दरख्त की शाख से नीचे उतर रहा था। वो दोबारा खौफजदा होती हैदर के सीने से लग चुकी थी। सांप तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें डसने का इरादा तर्क करके खुद शर्माता हुआ यहाँ से जा चुका है। अब दूर होकर खड़ी हो। तुम मुझसे कम अक्ल लड़की, तुम्हारे अंदर अकल और शर्म नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। हैदर ने आखिरी जुमले गुस्से में बोला तो नतालिया हैदर से अलग होती उसे देखने लगी, जो नागवार नज़रों से उसे देख रहा था। मगर नतालिया ने कहाँ शर्मिंदा होना था। कौन सी बेशर्मी की है मैंने? आपको छोटी उम्र से चाचू कहती ही नहीं बल्कि समझती भी आई हूँ, और चाचू तो बाप जैसे होते हैं। क्या हुआ अगर कोई सहमा हुआ बच्चा डर के मारे अपने बाप के करीब आ गया तो? इसमें ऐसी कौन सी बेशर्मी हो गई? अरे बाप को तो अपनी औलाद से शफकत दिखाना चाहिए, मगर आप तो बाप रे बाप। नतालिया अपनी झिझक को एक तरफ रखती हुई आखिरी जुमला कानों को हाथ लगाती हुई बोली। यानी मौका पड़ने पर शर्मिंदा होने के बजाय वो हैदर को अपना बाप बनाकर उसकी बेटी बन चुकी थी। अब ऐसे गुस्से से क्या घूर रहे हैं? हवेली नहीं चलना? नतालिया हैदर की संजीदा नज़रों से घबराती हुई उससे पूछने लगी। जब तुम पैदा हुई थी तब से देख रहा हूँ तुम्हें। 21 सालों में सिर्फ तुम्हारी जिस्मानी नशोनुमा हुई है, जहनी तौर पर तुम अभी भी वहीं की वहीं हो। हैदर उसकी कम अक्ली पर अफसोस करता हुआ गाड़ी की तरफ चल पड़ा, मगर वहीं दूर से आती दूसरी कार की हेडलाइट इन दोनों पर पड़ी तो नतालिया बिना दुपट्टे की वजह से फ़ौरन हैदर की पुश्त पर छुप गई। जाओ गाड़ी में बैठो जाकर फ़ौरन। हैदर नतालिया की तरफ गाड़ी की चेन बढ़ाता हुआ बोला, जिसे नतालिया पकड़ती वहाँ से तेज़ कदम उठाती हैदर की गाड़ी की तरफ चल पड़ी। अरे हैदर, कैसे हो भाई? काफ़ी दिनों बाद नज़र आए। लगता है तुम तो शहर के ही होकर रह गए हो।
یہ تمہارے ساتھ میں کون تھی؟ کمال کی بھتیجی نا؟ مگر اس کی منگنی تو ذوالفقار کے بیٹے سے ہوئی ہے، پھر یہ اس وقت تمہارے ساتھ یہاں؟ کہیں تم چچا بھتیجے دونوں ہی تو جائیداد کے چکر میں اس بچی کے پیچھے نہیں لگے ہوئے؟ چودھری اسلم اپنی گاڑی سے نیچے اترتا حیدر کے پاس آتا ہوا اس سے بولا تو حیدر نے اس کی بات پر چودھری اسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنے ذہن کی گندگی کو اپنے ذہن تک محدود رکھو۔ اب اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ حیدر غصے میں چودھری اسلم کو دھمکی دیتا ہوا بولا۔ چودھری اسلم نے حیدر کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر اچھی طرح جانتا تھا اب یہ بات کل تک کمال کے کانوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ چودھری اسلم کمال کا کافی اچھا دوست تھا، مگر حیدر کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لاپرواہ انداز میں سر جھٹکتا ہوا خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ غائب دماغی سے چھت پر لٹکے پنکھے کو دیکھنے لگا جو تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کل رات ہوئے سارے واقعات کو سوچتا وہ بیڈ سے اٹھ کر ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ پہنتا مسلسل نتالیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل رات شدید غصے کے باعث وہ نتالیہ کو اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ چکا تھا۔ حسن کی کم عقلی اور بچگانہ حرکت کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا تھا اس میں نتالیہ کا قصور ہرگز نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ نتالیہ پر غصہ نکال چکا تھا، کیونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور ذوالفقار کی بات کو مانتے ہوئے اسے نتالیہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اگر وہ نتالیہ سے نکاح کے لیے حامی نہیں بھرتا تو نتالیہ کا چچا کمال موقع کا فائدہ اٹھا کر نتالیہ کو اپنے ساتھ لے جاتا، اور ایسا ذوالفقار نہیں چاہتا تھا۔ مگر شوق اسے وہاں تمام براتیوں کے ساتھ تب لگا جب نتالیہ نے شادی کی محفل میں اپنے چچا کے سامنے حیدر سے شادی کرنے کے لیے خود اپنے منہ سے کہا۔ نتالیہ کی اس حرکت پر حیدر کا دل چاہا تھا کہ وہ سر عام اس کا گلا دبا ڈالے، مگر ذوالفقار کا منہ دیکھتے ہوئے اسے نتالیہ سے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کچن کی طرف آیا تاکہ اپنے لیے ناشتہ بنا سکے۔ وہیں اسے لاؤنج میں موجود LED کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ذرا سا لاؤنج میں جھانک کر دیکھا تو نتالیہ مارننگ شو دیکھتی ہوئی بے فکر انداز میں صوفے کے اوپر پاؤں رکھے آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی ناشتے میں مگن تھی۔ اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا اسے حسن سے شادی کا نہ تو کوئی غم تھا، بلکہ کل رات اپنی زندگی میں ہنگامہ خیز شادی پر بھی اسے کوئی خاص شوق نہیں لگا تھا۔ وہ حیدر کو بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ حیدر اس الٹر دوشیزہ کی لاپرواہی اور بے فکر طبیعت پر تعجب کرتا ہوا کچن میں جانے لگا۔ نتالیہ شاید ان لوگوں میں سے تھے جو زندگی میں ٹینشن نہیں لیتے بلکہ اپنی ٹینشن بھی دوسروں کے سر دے دیا کرتے تھے۔ حیدر اس کے بارے میں رائے کام کرتا ہے کچن میں ہی آیا تھا، مگر دوسرے ہی پل کچن کی ابتر حالت دیکھ کر وہ ٹینشن میں آ چکا تھا۔ نتالیہ فوراً یہاں آؤ۔ حیدر کچن کی حالت پر غصے میں گلا پھاڑ کر چینکتا ہوا اسے بلانے لگا۔ کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو؟ خود ہی تو کہا تھا شکل مت دکھانا، مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے، اور صبح ہوتے ہی میرے نام کی بانسری بجانا شروع کر دیا آپ نے۔ آخر اتنے کنفیوز کیوں ہیں آپ چاچو؟ نتالیہ کچن کے دروازے پر کھڑی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے حیدر سے پوچھنے لگی۔ واٹ چاچو؟ کل تم نے 800 سے زائد افراد کے سامنے مجھ سے خود اپنے منہ سے شادی کرنے کا اعلان کیا۔ چاچو کہاں سے آ گیا میں تمہارا؟ وہ کچن کی حالت بھولے لفظ چاچو پر بری طرح تلملاتا ہوا نتالیہ کو غصے بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں تو کیا تھا، اعلان میں کب انکار کر رہی ہوں، مگر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ کل رات کیا آپ نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کیا تھا، اس لحاظ سے آپ ابھی تک چاچو ہی ہیں۔ نتالیہ حیدر کو جتاتی ہوئی بولی تو اس کے ماتھے کے بل غائب ہوئے، مگر وہ اپنے اور اس کے رشتے کو ایک سائڈ پر رکھتا کچن کی حالت پر دوبارہ متوجہ ہوا۔ یہ کیا کھانا خراب کیا تم نے کہ کچن کا؟ وہ شکن زدہ پریشانی کے ساتھ نتالیہ کو گھرتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ ناشتہ بنایا تھا اپنے لیے، کل پارلر جانے سے پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا، اب آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا غم، خالی پیٹ تو منانے سے رہی۔ نتالیہ کندھے چکا کر بولتی ہوئی واپس کچن سے جانے لگی، تبھی حیدر کی گرجدار آواز پر ایک دم اس کے قدم رکے۔ میں حرام کا پیسہ نہیں کماتا جو تم نے اتنا سارا رزق ضائع کیا ہے۔ جلے ہوئے 6 ٹوسٹ، ٹوٹے ہوئے انڈے اور چولہے پر بہتے ہوئے دودھ کو دیکھتا ہوا حیدر اسے بولا تو اس کے بولنے پر نتالیہ مڑ کر حیدر کو دیکھنے لگے۔ اوہ، میں تو بھول گئی تھی کہ یہ نکاح ہم دونوں کے بیچ مجبوری میں ہوا ہے، اس لحاظ سے میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، نہ ہی آپ کی چیزوں پر کوئی حق رکھتی ہوں۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے طور پر مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دیا ہے۔ آگے سے میں آپ کی چیزیں استعمال نہ کروں، اس بات کا خاص خیال رکھوں گی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر حیدر کی پیشانی کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ زیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، میں حیدر ہوں، حسن نہیں جسے جب دل چاہا جو منہ میں آیا تم بول دو، آئندہ خیال رکھنا۔
वो उंगली उठाकर गुस्से में नतालिया को तनबीह करता हुआ बोला तो नतालिया उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले खामोशी से वापस जाने लगी। ठहरो, वापस आओ किचन में और किचन की सफाई करके जाओ ताकि मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर सकूं। सिंक में पड़े जूठे बर्तनों को देखकर हैदर नतालिया को टोकता हुआ बोला। वो मुंह बनाती हुई किचन में आकर बर्तन धोने लगी, जबकि हैदर ऑफिस की तरफ से लीव होने के बावजूद ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि वो घर में रहकर नतालिया की शक्ल देखता तो नतालिया की हरकतों से उसका मज़ीद खून खौलता। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारा भतीजा अचानक अपनी शादी वाले दिन अपने घर से गायब हो गया, तो उसकी वजह से अपने भतीजे की मंगेतर से तुम्हारी शादी करवा दी गई। समाज, बरादरी, इज़्ज़त व वक़ार, वक्त और हालात, इन सब की खातिर मजबूरन तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा। वेरी गुड। वैसे मुझे हैरत हो रही है हैदर तुम्हारे ख़ानदान पर। लड़कियों के बारे में तो ऐसा सुना था कि उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाए तो वो अपनी शादी वाले दिन घर से भाग जाती हैं, लेकिन शायद तुम्हारे ख़ानदान में कोई उल्टा ही रवाज है लड़के के भागने का। हैदर की ज़बानी पूरा किस्सा तफसील से सुनने के बाद मुआइशा तंजिया लहजे में उससे बोली। ऑफिस के बाद हैदर मुआइशा को अपने साथ करीबी रेस्टोरेंट ले आया था ताकि सारी सच्चाई उसको बता सके। हसन की नतालिया से उसकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक शादी हो रही थी। मुआइशा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो सिर्फ इसलिए वहाँ से फ़रार हुआ क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स बन कर आ चुके थे और अचानक उसने यूएसए जाने का फ़ैसला कर लिया था। हैदर मुआइशा को एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा था, जो उसे ज़हर लग रहा था मगर वो बर्दाश्त भी कर रहा था। हाँ तो हसन शादी करने के बाद भी यूएसए जा सकता था, कम अज़ कम तुम्हारे भतीजे को इस तरह चोरी छुप के खत छोड़कर जाने से पहले सबको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता मामला यही है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे भतीजे ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी का सबूत दिया है। इस तरह की हरकत करके उसने ये साबित किया है कि उसकी नज़र में शादी या फिर उसकी मंगेतर की कोई वैल्यू नहीं। मुआइशा एक बार फिर हैदर को देखती हुई बोली तो हैदर अब की बात झुंझला उठा। यार मुझे नहीं मालूम क्या मामला है, क्यों अचानक हसन अपनी शादी के दिन खत छोड़कर वहाँ से चला गया। उस बात का मुझे या फिर भाई साहिब को बिल्कुल भी इल्म नहीं। मेहमान सारे आ चुके थे, बातें बनना शुरू हो गई थी। अगर ये स्टेप नहीं लिया जाता तो बहुत से दूसरे मामलात मज़ीद ख़राब हो जाते, तो भाई साहिब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डेट्स इट। हैदर का लहजे में बेजारियत शामिल थी। वो बात को ख़त्म करता हुआ बोला तो मुआइशा खामोश रही। उसकी खामोशी को महसूस करके हैदर एक बार फिर बोला, देखो मुआइशा, अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को देखते हुए तुमसे शादी की कमिटमेंट की है। मैं ये सारी बातें छुपाकर तुम्हें अंधेरे में रख सकता था, मगर सब कुछ तुम्हें बताने का फैसला मकसद यही है कि नतालिया के साथ मेरा कागजी रिश्ता है। हसन से जैसे ही कांटेक्ट होता है, हालात कुछ बेहतर होते हैं तो मैं नतालिया से ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगा। नतालिया खुद भी ये बात जानती है। हैदर एक बार फिर मुआइशा को देखकर नरम लहजे में बोला। वो उसके लिए अपने दिल में फीलिंग रखती थी। इस वक्त उसकी शादी का सुनकर मुआइशा के दिल पर क्या गुजर रही होगी हैदर समझ सकता था। वैसे दिखने में कैसी है तुम्हारी वाइफ, आई मीन नतालिया? मुआइशा के सवाल पर हैदर पहले चौंका, फिर बेजारी से जवाब देता हुआ बोला, बच्ची है बिल्कुल, अकल से भी, हरकतों से भी, आदतों से भी। बताया तो था मैंने पहले भी तुम्हें उसके बारे में। हैदर के सर झटक कर बोलने पर मुआइशा उसके अंदाज को गौर से देखने लगी। 8 से 9 साल का फ़र्क होगा तुम दोनों के दरमियान। खैर इतनी भी बच्ची नहीं है। पहले भी तुमने जिक्र किया था नतालिया का मुझसे, मगर जब वो हसन की मंगेतर थी, लेकिन अब उससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ चुका है। वैसे हैदर, तुमने पहले भी उसका जिक्र मुझसे बहुत बेजारी से अंदाज में किया था। उससे इतनी बेजारियत बरतने की कोई ख़ास वजह? मुआइशा कुछ सोचती हुई हैदर से पूछने लगी, तो हैदर उसकी बात पर कुछ उलझा। मैंने पहले कभी तुमसे नतालिया का स्पेशली जिक्र नहीं किया। मैंने हमेशा तुमसे अपनी फैमिली का जिक्र किया मुआइशा, और पिछले 2 साल से अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद से नतालिया मेरी फैमिली का हिस्सा है। वो हमारे साथ ही रहती है। मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा तुम इन सारी बातों को किस नज़र से देख रही हो या फिर क्या सोच रही हो। हैदर के बोलने पर मुआइशा एक बार फिर बोल उठी, मैं नतालिया से मिलना चाहती हूँ हैदर। मुआइशा की बात पर हैदर एक पल के लिए खामोश हुआ। पहले तो उसने सोचा वो मुआइशा को फ़िलहाल इनकार कर दे, फिर अचानक बोला, ओके चलो चलते हैं। ओह गॉड नतालिया, तुम वाकई सच बोल रही हो? वैसे तो मैं तुमसे किसी भी काम की तवक्को रख सकती हूँ, मगर तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे वाकई धचका लगा कि तुमने अपनी बारात वाले दिन खुद अपने मुंह से पूरी बारात के सामने हसन के चाचू से शादी का ऐलान कर दिया। मोबाइल पर बात करती महक नतालिया के मुंह से उसका कारनामा सुनकर वाकई हैरतज़दा थी। हाँ तो फिर और क्या करती? हसन वहाँ से ऐन वक्त पर दफ़ा हो चुका था। अगर उसके
चाचे से शादी का ना बोलती तो मेरा चाचा मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता और अपने अब नॉर्मल बेटे के पल्ले से मुझे बांध देता। वैसे तो हसन का चाचू भी थोड़े सिंकी किस्म के ही लगते हैं, लेकिन पूरे पागल इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि बंदा नीम पागल इंसान को झील ले। सीरियसली यार, अगर कल तुम्हारे पेट में मरोड़ ना उठता और तुम मेरी बारात में आ जाती तो फुल फिल्मी सीन देखने को मिल जाता तुम्हें। नतालिया थोड़ी देर पहले मार्केट से घर आई थी और सारा सामान टेबल पर फैला हुआ था। वो खुद सोफे पर लापरवाह अंदाज में बैठी हुई मोबाइल पर महक से बातें करने में मगन थी। मगर जो कुछ हसन ने तुम्हारे साथ किया उसका तुम्हें दुख तो हुआ होगा नतालिया। मोबाइल से आती महक की आवाज़ पर नतालिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों नहीं हुआ था दुख? मैं भी मिट्टी से बनी हुई इंसान हूँ भाई। लेकिन अगर कल रात मैं अपने दुखों का मातम करने बैठ जाती और किस्मत के धारे पर खुद को छोड़कर कोई फैसला ना लेती तो कमाल चचा के साथ जाकर सारी ज़िंदगी के लिए रोती रहती। अपने चचा से बचने की खातिर हसन के चचा को फंसा दिया मैंने। बेचारे चाचू कल से ही गुस्से में दंदनाते फिर रहे, मगर मैंने भी सोच लिया मैं उन पर बोझ नहीं बनूंगी। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, कोई आया है बाहर शायद। डोर बेल की आवाज़ पर नतालिया कॉल काट कर अपना मोबाइल रखती हुई ड्राइंग रूम से बाहर निकली और मेन डोर तक पहुंची, मगर वहाँ हैदर के साथ एक लड़की मौजूद थी जिसे नतालिया देखने लगी जैसे वो लड़की नतालिया को देख रही थी। नतालिया, ये मुआइशा है। नतालिया के देखने पर हैदर उसे बताने लगा ताकि वो उन दोनों को अंदर आने का रास्ता दे सके। ओह, चच्ची जान आई हैं। नतालिया हैदर की बात सुनकर एकदम एक्साइटेड होती हुई बोली, मगर हैदर ने उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर ऐसे घूरा वो पल भर में सीधी हो गई। आप खड़ी हैं मुआइशा, प्लीज़ अंदर आ जाइए, ये आप ही का तो घर है मुस्तकबिल का, मैं तो यहाँ थोड़े दिन की मेहमान हूँ। अब की बार नतालिया मुस्कुराकर शाइस्तगी से बोलती हुई रास्ते से हटी तो हैदर आंखें घुमाकर अंदर आ गया। मुआइशा को भी अंदर आना पड़ा। हैदर ने मुझे कल रात वाली सारी सूरत हाल बताई थी, मुझे काफ़ी अफसोस हुआ सुनकर। मुआइशा सामने खड़ी लड़की को देखकर बोली, जो बिला शोभा एक खूबसूरत और मुकम्मल हुस्न रखने वाली लड़की थी। इतनी खूबसूरत लड़की को हसन का शादी के टाइम यूं छोड़कर चले जाना और हैदर से उसकी शादी हो जाना, मुआइशा को उसकी खूबसूरती देखकर अपने लिए भी अंदर ही अंदर डर लगने लगा। किस लिए अफसोस हुआ? अगर मेरे लिए अफसोस हुआ तो प्लीज़ बिल्कुल अफसोस ना करे। अच्छा ही हुआ ना हसन ने शादी से पहले ही अपनी औकात दिखा दी, बाद में ये हरकत करता तब शायद वाकई अफसोस का मकाम होता। नतालिया की बात सुनकर मुआइशा खामोशी से उस मुस्कुराती हुई लड़की को देखने लगी, जबकि हैदर ड्राइंग रूम में जा चुका था। आइए ड्राइंग रूम में चलते हैं, ये लेफ़्ट साइड पर है ड्राइंग रूम। मुझे लग रहा है आज पहली बार आप इस घर में आई हैं। क्या चाचू ने डेट वगैरह पर अपना घर यूज़ नहीं किया? न जाने क्यों उसकी ज़बान पर खुजली हुई थी, जिस पर ना सिर्फ मुआइशा हैरत से मुंह खोलकर नतालिया को देखने लगी, बल्कि ड्राइंग रूम में मौजूद हैदर भी नतालिया की बात सुनकर वहीं आ गया। क्या बोला अभी तुमने इससे? देखो नतालिया, अपनी हद में रहो। जैसे तुम हसन से क्लोज होकर मिलती रही हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का रिलेशन तुम्हारे और हसन जैसा हो। हैदर हाल में आकर गुस्से में नतालिया का दिमाग दुरुस्त करता बोला, ओह हेलो मिस्टर, ज़रा कंट्रोल में रखिए अपनी ज़बान को। कितना क्लोज होते देख लिया आपने मुझे अपने भतीजे के साथ। आपके भतीजे को मैं औकात में रखती थी, लगाम में देकर, और वही लगाम में आपको अपनी ज़बान पर देना होगी। ये मत समझिएगा आप मुझे हसन के ताने देकर दबा लेंगे और मैं बर्दाश्त करती सब सुन लूँगी। जितने दिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपका दिया हुआ नहीं खाऊँगी, तो प्लीज़ ज़बान को ज़रा संभाल कर आइंदा मुझसे मुखातिब होने की कोशिश करिएगा। नतालिया के बोलने की देर थी, हैदर शदीद गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, वहीं बीच में मुआइशा आ गई। हैदर क्या हो गया तुम्हें? कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज़। मुआइशा हैदर को इतने शदीद गुस्से में देखकर उसका बाजू पकड़ती हुई बोली, अगर वो ऐसा ना करती तो शायद वो गुस्से में इस लड़की को एक ज़ोरदार हाथ ज़रूर लगा देता। जितने गुस्से में हैदर नतालिया को घूर रहा था, उतने ही निडर और बेखौफ तरीके से नतालिया हैदर को देख रही थी। मुआइशा तो जैसे यहाँ आकर पछताई थी। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए, कल ऑफिस में मुलाकात होती है। मुआइशा को वहाँ मज़ीद खड़े रहना अजीब लगा, इसलिए वो आहिस्ता आवाज़ में हैदर से बोलती हुई उसके घर से चली गई, जबकि हैदर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। रात में जब वो खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो नतालिया किचन में मौजूद अपने लिए खाना बना रही थी। हैदर को देखकर उसने बुरा सा मुँह बनाया, जिसे देखकर हैदर ने भी सर झटका और घर से बाहर निकल गया। वो ज़्यादातर खाना घर से बाहर खा लिया करता था, सिर्फ छुट्टी के दिन ही घर में कुकिंग करता था। वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, तभी उसके मोबाइल पर मुआइशा का मैसेज आया। नतालिया तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है हैदर। उसे मुआइशा के इस मैसेज का मतलब समझ में नहीं आया, तो वो मुआइशा को टाइप करता हुआ गाड़ी में बैठ गया। क्या तुमने उसको कभी भी गौर से नहीं देखा? दोबारा से मुआइशा का आया मैसेज देखकर हैदर अच्छा खासा चिढ़ गया।
ابھی تک تو غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن واپس گھر جا کر غور کروں گا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ابھی میں باہر جا رہا ہوں ڈنر کرنے کے لیے۔ معائشہ کو جواب دیتا ہوا اپنے موبائل کو ڈیش بورڈ پر رکھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گھر واپس آتے اسے آج کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت حیدر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کے گھر سے گیا، کیبنٹ میں موجود سامان اور ساتھ ہی فریج بھی خاصی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا جو اس نے ہرگز نہیں خریدی۔ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آتا وہ نتالیہ کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دروازے کے نیچے جھری سے آتی روشنی اسے پتہ دے رہی تھی کہ نتالیہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ تبھی حیدر نے نتالیہ کے کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ اگر آپ اس وقت مجھ سے سوری کہنے کے لیے آئے ہیں تو سن لیں، میں آپ کو آپ کی غلط بات پر اتنی جلدی ہرگز معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ حیدر کے اپنے کمرے میں آم دیکھ کر نتالیہ روٹھے ہوئے انداز میں اس کو جتاتی ہوئی بولی، کیونکہ حسن سے کلوز ہونے والی بات حیدر نے غلط بولی تھی، جبکہ نتالیہ کی بات پر حیدر نے استزادہ ہنستے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے میں اور تم سے یہاں سوری کہنے کے لیے آیا ہوں؟ جس دن میں نے تم سے سوری بولا تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں ایک الگ مقام بنا لیا ہے، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں جو چیزیں کچن میں موجود ہیں وہ تم کس لیے اور کیوں لائی ہو؟ حیدر سنجیدہ ہو کر نتالیہ کے سامنے کھڑا اس سے سوال کرنے لگا۔ آف کورس چاچو، وہ ساری کھانے پینے کی اشیاء میں خود کے پیسوں سے خرید کے لائی ہوں، تو اس کا مطلب وہ ساری چیزیں میں اپنے لیے ہی لائی ہوں گی۔ نتالیہ حیدر کو بولتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر لے آئی، جن میں سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر اس نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی کمائی سے خریدی ہوئی چیزیں ضائع کر رہی ہوں، تو اب میں اپنے پیسوں سے اپنی چیزوں کو جو چاہے کروں، کم از کم آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ پیسے اس کمرے کے رینٹ کے لیے دے رہی ہوں، رکھ لیں پلیز۔ نتالیہ نے بولتے ہوئے حیدر کی طرف 1000 کے نوٹ بڑھائے، جسے حیدر نے غصے میں چمٹتے ہوئے زور سے دیوار پر پھینکے اور سارے نوٹ فرش پر بکھر گئے۔ صبح والی بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ بنانے سے بہتر ہے کہ اس گھر میں اصول، قاعدے اور طریقے سے رہو، انسان بن کر۔ ویسے یہ اتنے پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس؟ حیدر نے آخری بات غصے میں نہیں، تھوڑے مشکوک انداز میں نتالیہ سے پوچھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ذوالفقار نتالیہ کو ہر ماہ مناسب جیب خرچ دیا کرتا تھا، اور رخصتی کے وقت ذوالفقار نے خاص طور پر حیدر کو یہ سمجھایا تھا کہ نتالیہ اب اس کی ذمہ داری ہے، آگے سے نتالیہ کی ضرورتوں کا خیال اسی کو رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بولا تھا کہ نتالیہ کی پراپرٹی کے تمام کاغذات اس نے نتالیہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ پیسے جہاں سے بھی آئے ہوں، آپ حق نہیں رکھتے مجھ سے جواب طلبی کا۔ نتالیہ بولتی ہوئی مڑی، تبھی حیدر نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی، جس پر نتالیہ واپس حیدر کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو گئی۔ نکاح نامہ پر سائن کر کے تم اپنے تمام حقوق مجھے سونپ چکی ہو۔ اس وقت میں تمہارے اوپر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے مجھے شرافت سے بالکل صحیح جواب دو۔ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میری بات کا جواب دیے بغیر اگر تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ ابھی کیا کرتا ہوں۔ حیدر اس کی کلائی سختی سے گرفت میں لیتا کھڑے تیوروں کے ساتھ نتالیہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پہلی بار اس کی کسی بات کو نتالیہ نے اتنا سیریس لیا تھا۔ وہ واقعی سچ بتا دے، کہیں بعد میں حیدر کو سچ معلوم ہو جاتا تو۔ یہ پیسے میں نے اپنی شادی کی ساری جیولری سیل کر کے واپس حاصل کیے ہیں، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ نتالیہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی بظاہر دلیری دکھاتی ہوئی بولی، مگر اندر سے وہ یہ بات حیدر کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ واٹ؟ تم نے اپنی شادی کا سارا زیور سیل کر دیا؟ حیدر نتالیہ کی بات سن کر اچھا خاصا شاکڈ ہوا تھا۔ نتالیہ کی کلائی پر اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہو گئی۔ کتنے میں بیچا تم نے اپنا سارا قیمتی زیور؟ بولو نتالیہ، مجھے بالکل سچ سچ بتانا۔ حیدر اس کی کلائی چھوڑ کر غصے کو کنٹرول کرتا سنجیدگی سے نتالیہ سے سوال کرنے لگا۔ 5 لاکھ، سارے جولری کے پورے 5 لاکھ روپے دیے انکل نے مجھے۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر کا دل چاہے وہ اپنا یا پھر نتالیہ کا سر سامنے دیوار پر دے مارے۔ تم ایک کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہو، اس بات کا مجھے علم تھا، لیکن تم بے وقوفوں کی ملکہ ہو، مجھے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا۔ 20 سے 25 لاکھ کی مالیت کا زیور تم نے 5 لاکھ میں سیل کر رہی ہو۔ ضبط کرنے کے باوجود حیدر سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا۔ وہ تیز آواز میں نتالیہ سے بولا، کیونکہ وہ سارا زیور فاطمہ نے روحی کو دیا تھا، جو بہت قیمتی اور خاندانی تھا۔ کیا سچ میں وہ 20 سے 25 لاکھ کا زیور تھا؟ لیکن وہ انکل تو شکل سے کافی ایماندار لگ رہے تھے، چہرہ بھی نورانی تھا اور چہرے پر داڑھی بھی موجود تھی۔ اتنا اولڈ فیشن زیور تھا، میں سمجھی انہوں نے مجھے اس کی کافی اچھی قیمت دی ہوگی۔ نتالیہ اب افسوس کرتی ہوئی بولی، کیونکہ اس کا خود کا دل نہیں مان رہا تھا سارا زیور اتنا کم قیمت ہوگا، کیونکہ وہ جولری وزن میں کہیں زیادہ تھی۔
शक्ल से तुम भी बेवकूफ़ नहीं लगती, मगर ऐसी हमाकत कोई अक्ल रखने वाली लड़की हरगिज़ नहीं कर सकती। मगर तुम नतालिया हो, तुमसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। खैर, तुम्हारी बेवकूफ़ी का सारा किस्सा मैं सुबह होते ही भाई साहब को ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स चाहिए जो रुखसत होते वक्त तुम्हें भाई साहब ने दिए थे। अब भाई साहब खुद हिफाजत से वो पेपर्स अपने पास संभाल कर रखेंगे। फ़ौरन मुझे पेपर्स ला कर दो। हैदर के लहजे से झलकते हुए रोब के आगे नतालिया कुछ नहीं बोली, खामोशी से अलमारी के पास जाकर पेपर्स निकालने लगी। जी भाई साहब, इंशाल्लाह नतालिया को लेकर जल्द चक्कर लगाऊंगा आपके पास, और आप उसकी फ़िक्र मत करें, कोई गम नहीं लिया उसने हसन का, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि रुके, मैं आपकी उससे बात करवा देता हूँ। हैदर मोबाइल पर जुल्फ़कार से बोलता हुआ नतालिया के कमरे में जाने लगा। यार चाचू, अच्छा हुआ आप खुद ही यहाँ आ गए। पहले तो ज़रा ये बेड से दुपट्टा उठाकर मेरे कंधे पर डाल दें, बल्कि रहने दें। दुपट्टा आपने कौन सा मुझे गंदी नज़रों से देखना है? प्लीज़ ऐसा करें, मेरे बाल बांध दे ज़रा, क्योंकि नतालिया के दोनों हाथों के नाखूनों पर नेल पेंट लगा हुआ था। इसलिए हैदर को कमरे में आता देखकर वो नॉन स्टॉप बोली। शुक्र था कि जुल्फ़कार की कॉल खुद ड्रॉप हो गई और हैदर नतालिया की बातों की वजह से अपने भाई के सामने शर्मिंदगी से बच गया। तुम्हें बोलते हुए भी ज़रा सा एहसास नहीं होता तुम किससे क्या बोल रही हो? हैदर अपना मोबाइल पॉकेट में रखता ड्रेसिंग टेबल से बैंड उठाकर नतालिया की कमर पर मौजूद उसके सिल्की बालों को कैद में करता उसे उसकी बात का एहसास दिलाता हुआ बोला, अब ऐसा क्या बोल दिया यार? तारीफ़ ही की है आपकी शराफत की कि आप छिछोरे मर्दों जैसी नज़रबाज नहीं है। कभी तो डांटिए बगैर या बातें सुनाए बगैर मुझे प्यार से ट्रीट कर लिया करें। नतालिया के बाल बांधने के बाद हैदर उसके सामने आता नतालिया को देखने लगा जो अपने नाखूनों पर फूंक मार रही थे। तुम कोई छोटा बच्चा हो जो तुम्हें प्यार से ट्रीट करो? भाई साहब तुमसे बात करना चाह रहे थे, जब फ्री हो तो उनको कॉल कर लेना। और हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, रात तक ही मेरा घर वापस आना होगा, दरवाज़ा बंद कर लेना। हैदर नतालिया को हदायत देता हुआ उसके कमरे से जाने लगा। आज उसका अपने दोस्तों से मिलने का इरादा था। क्या आज का दिन आप बाहर जाने की बजाय घर में मेरे साथ नहीं गुजार सकते? नतालिया की फरमाइश पर हैदर के बाहर जाते कदम रुके। वो मुड़कर चंद कदम के फासले पर खड़ी नतालिया को देखने लगा जो उसके जवाब की मुंतज़िर उसी को देख रही थी। मैं अपना आज का दिन तुम्हारे नाम करके पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्तों को आने का बोल चुका हूँ, वो इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। हैदर वाज़ेह लफ्ज़ों में उसके सामने इनकार करता कमरे से जाने लगा। कुछ महसूस करके उसके पलट कर देखा। नतालिया उसका जवाब सुनकर किसी बच्ची की तरह उदास खड़ी थी। बात को समझा करो नतालिया, मैं और तुम एक साथ सारा दिन घर में अकेले क्या करेंगे? तुम्हारी चलती ज़बान और उल्टी सीधी हरकतें देखकर मेरा खून खौलता रहेगा, जबकि तुम्हें भी मेरी मौजूदगी में यही डर रहेगा कि मैं जब तुम्हें डांट दूँ और अब डांट दूँ। इससे बेहतर नहीं कि मैं घर से बाहर ही चला जाऊँ। हैदर उसको उदास देखकर समझाता हुआ बोला तो नतालिया उसके पास आती बोली, आज ऐसा नहीं होगा ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज सारा दिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिस पर आपको गुस्सा आए। आज सारा दिन मैं आपकी बात मानूंगी, आपके काम करूँगी, हम दोनों मिलकर कुकिंग करेंगे, थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे और मैं आपको अच्छे से इंटरटेन भी करूँगी। प्लीज़ मान जाइए ना चाचू, मेरी बात, हसन की बात भी तो आप मान जाते थे ना? नतालिया अब बिल्कुल बच्ची बनी हुई उसके सामने ज़िद कर रही थी तो हैदर खामोशी से उसे देखने लगा। मैं और तुम, हम दोनों ही अलग अलग नेचर रखते हैं नतालिया, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हैं हम दोनों। हैदर नतालिया को समझाने लगा। और दो मुख्तलिफ इंसान एक साथ बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं, आज देख लीजिएगा आप। नतालिया बेड से दुपट्टा उठाती गले में डालती हैदर से बोली तो हैदर उसके आगे हथियार डालता नतालिया से पूछने लगा, अभी तुमने मुझे कहा था तुम मुझे इंटरटेन करोगी, कैसे इंटरटेन करोगी? हैदर नतालिया को उसकी बात याद दिलाता नतालिया से पूछने लगा तो नतालिया के चेहरे पर शरारती से मुस्कुराहट दौड़ गई। वो हैदर के पास आकर उसके दोनों गालों में चुटकियां भरती बोली, तो इंटरटेन होना है चाचू ने? अच्छी तरह इंटरटेन करती हूँ आपको, पहले यहाँ सोफे पर तो बैठिए। नतालिया ने हैदर के गालों को छोड़कर उसको दोनों बाजू से पकड़कर पीछे सोफे से धकेला तो हैदर ने पहले उसको आंखें दिखाई, फिर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि नतालिया अपने मोबाइल पर सॉन्ग प्ले करती म्यूज़िक पर अपनी कमर खूबसूरती से लहराने लगी। हैदर सोफे पर बैठा पहले तो उसको घूर कर गाने की धुन पर डांस करता खामोशी से देखने लगा। ओ काजल की स्याही लेके आंखों के चिराग से कैसे मैं बताऊं तुझको, सौ सौ रतियाँ जाग के
گانے کے بول پر ڈانس کرتی، ساتھ ہی قدم اٹھا کر حیدر کے پاس آتی ہوئی وہ حیدر کو پہلی بار بہت زیادہ کیوٹ سی لگی، کیونکہ بنا مسکرائے وہ پوری توجہ سے ناتالیہ کا ڈانس دیکھنے لگا۔ جس صوفے پر حیدر بیٹھا تھا وہ ڈانس کرتی صوفے کے پیچھے سے ہوتی ہوئی حیدر کے سامنے آئی تو حیدر اس کو اسمائل دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ناتالیہ گانوں کے بول گنگناتی ساتھ ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھا کر کمرے کے بیچوں بیچ لے آئی۔ ناتالیہ حیدر کا ہاتھ چھوڑتی وہ ڈانس کرتی جیسے گانوں کے بولوں پر فیس ایکسپریشن دینے لگی۔ حیدر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اس کے ڈانس سے محفوظ ہونے لگا۔ ناتالیہ حیدر کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی تو گانے کے بولوں پر حیدر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تھم گئی۔ جتنا مگن ہو کر ناتالیہ ڈانس کر رہی تھی اتنا سیریس ہو کر حیدر اس کا ڈانس دیکھ رہا تھا۔ گانا اور ناتالیہ کا ڈانس کب ختم ہوا اس کو معلوم نہیں ہوا، وہ کہیں اور ہی کھو گیا تھا۔ یار چاچو، میری پرفارمنس اتنی بری بھی نہیں، کم از کم تالیاں تو بجا دیتے، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان حیدر سے بولی تو حیدر جیسے ہوش میں آیا۔ تم پوری کارٹون ہو، وہ اپنا سر جھٹک کر مسکراتا ہوا ناتالیہ کے لاپرواہ انداز پر اس کو بولا۔ تعریف کا شکریہ، چلیے اب ہم دونوں مل کر رات کے لیے کوکنگ کریں گے۔ ناتالیہ حیدر کے آگے سر جھکا کر اس سے خراج وصول کرتی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کی طرف لے جانے لگی۔ سارا دن ناتالیہ کے ساتھ گزار کر اسے سچ میں وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا۔ اس وقت وہ دونوں ڈائننگ ہال میں LED کے آگے بیٹھے حیدر کی مرضی پر کوئی پرانی فلم دیکھ رہے تھے جو اتنی بور اور رونے والی تھی کہ ناتالیہ جمائیاں لے کر تھک ہار کر وہیں حیدر کے شانے پر سر ٹکا کر سو چکی تھی۔ ناتالیہ اگر سونا ہے تو بیڈ روم میں جاؤ اپنے۔ حیدر ناتالیہ کا گال اپنے ٹکے ہوئے شانے پر دیکھتا ہوا اسے بولا تو وہ آنکھیں مسلتی ہوئی حیدر کے شانے سے سر اٹھا چکی تھی، مگر نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ حیدر نے صوفے سے اٹھ کر LED سوئچ آف کیا تو ناتالیہ گرنے والے انداز میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھی یوں صوفے پر سونا، پلیز اب دوبارہ ڈسٹرب مت کیجیے گا، حیدر کے ٹوکنے سے پہلے ناتالیہ اس سے بولی، مگر بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند منٹ بعد وہ مکمل نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ حیدر صوفے کے پاس کھڑا اس کو دیکھنے لگا، اس کی نظریں بھٹک کر ناتالیہ کے چہرے سے گردن سے موجود نیچے گئی۔ بے ترتیب انداز میں لیٹی ہوئی وہ اس وقت اپنے آپ سے بالکل بے پرواہ تھی۔ بلکہ چھوڑیے دوپٹہ، آپ نے کون سا مجھے گندی نظروں سے دیکھنا ہے؟ ناتالیہ کا جملہ یاد کر کے حیدر کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بے وقوف لڑکی، حیدر اس کو بولتا ہوا کمرے سے چادر لا کر ناتالیہ پر ڈالتا ہوا خود اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ حسن، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مطلب تمہاری ناتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی اور تم اس لڑکی کے بلانے پر USA چلے گئے اور اب تم شادی بھی کر چکے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارے اس عمل سے تمہارے پیچھے ہم سب کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا؟ جب بھائی صاحب کو تمہاری حرکت کا علم ہوگا تو وہ کتنا ناراض ہوں گے، ان کا کتنا دل دکھے گا، احساس ہے تمہیں اس بات کا؟ حیدر موبائل کان سے لگائے حسن کی زبانی اس کا کارنامہ سننے کے بعد اس کو اچھا خاصا جھڑکتا ہوا بولا، چاچو اسی وجہ سے تو سب سے پہلے آپ سے رابطہ کیا ہے، پلیز آپ میری خاطر بابا سے بات کریں، انہیں میری طرف سے سمجھائیے اگر میں ناتالیہ سے شادی کرتا تو اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا، اس کے ساتھ بھی برا ہوتا، اور جینی بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے میری وجہ سے اسلام بھی قبول کیا ہے، حقیقتاً محبت تو مجھے شادی کے بعد جینی سے ہو چکی ہے۔ حیدر کو موبائل سے حسن کی آواز سنائی دی جسے سن کر اسے حسن پر شدید غصہ آنے لگا۔ اور ناتالیہ، اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تم نے؟ جینی سے شادی کرتے وقت تمہیں ناتالیہ کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ ناتالیہ کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک آخر کیسے کر سکتے ہو؟ مخصوص اپنی شادی والے دن اس کو چھوڑ کر تم دوسری جگہ جا کر دوسری شادی رچا بیٹھے ہو، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری اس حرکت پر حسن۔ حیدر نے موبائل پر جیسے ہی اپنی بات مکمل کی ویسے ہی اس کی نگاہیں دروازے پر کھڑی ناتالیہ پر پڑی جو نم آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ حسن اب حیدر سے کیا بول رہا تھا حیدر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ اور دل پوری طرح ناتالیہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں نم دیکھ کر۔ ناتالیہ رکو، میری بات سنو، بے وقوف لڑکی کہاں جا رہی ہو تم؟ حیدر حسن کی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا ناتالیہ کو پکارتا اس کے پیچھے جانے لگا جو گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ تمہارے اندر سے یہ بچپنا آخر کب ختم ہوگا؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ رات کا 1 بجا اور تم ایک لڑکی ہو کر رات میں اس وقت گھر سے دور پارک میں ہوا کھانے آ کر بیٹھی ہو۔ حیدر کے لاکھ روکنے منع کرنے کے باوجود وہ حیدر کی بات سنے بغیر گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے پارک کی بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ تب حیدر اس کے سر پر کھڑا بولا تو ناتالیہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں ہوا کھانے کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا سوگ منانے آئی ہوں، اور سوگ ٹائم دیکھ کر منانا چاہیے، یا رات 1 بجے میں،
किसी पार्क में बैठकर शोक नहीं मना सकती, ऐसा किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा है। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, थोड़ी देर बाद मैं खुद घर आ जाऊँगी। नतालिया ने अपने आंसू रोके हुए थे। यही वजह थी उसकी आंखें सबसे बेहद सुर्ख हो रही थी। वो बहुत सीरियस होकर हैदर से बोली तो एक पल के लिए हैदर को इस लड़की पर तरस आया। वो खुद नतालिया के बराबर में बेंच पर बैठ गया तो नतालिया सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम हसन की बेवफाई का शोक मना लो, फिर आराम से एक साथ इकट्ठा घर चलते हैं। हैदर नतालिया को देखकर उसी की तरह सीरियस होकर बोला, मैं किसी दूसरे के सामने नहीं रोती, प्लीज़ जाइए यहाँ से। हसन की शादी का सुनकर न जाने क्यों उसका दिल भर आया था। उसका दिल क्या ढेर सारा रोए, मगर किसी दूसरे के सामने वो सिर्फ अपने माँ बाप की मौत पर रोई थी, इसके अलावा कभी नहीं रोई। वो खुद को कम अकल और बेवकूफ़ कहलाना पसंद करती थी, मगर कमज़ोर नहीं। आज रो लो मेरे सामने, मुझसे अपना दुख शेयर कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हैदर के बोलने की देर थी। नतालिया अपने दोनों हाथ में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो पड़ी। हैदर खामोशी से उसको रोता हुआ देख रहा था। बचपन से उसने इस लड़की को सिर्फ ऊट पटांग हरकतें और बचपना करते हुए देखा था। क्या मैं आपको हसन समझकर थोड़ी देर के लिए आप पर अपना गुस्सा उतार लूँ? ऐसा करने से मैं सुबह तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँगी। नतालिया के मुंह से अजीबोगरीब बात सुनकर वो अभी कुछ बोल भी नहीं पाया था कि अचानक गुस्से में भरे तासुरात लिए नतालिया बेंच से उठी। धचका हैदर को तब लगा जब नतालिया ने हैदर को गिरबान से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मुझे चीट करने की, मुझसे मोहब्बत का दावा करने की? मंगनी की थी तुमने मुझसे और शादी किसी फ्रंगन से कर ली। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, छोटी उम्र में तुम्हारे सर के सारे बाल सफ़ेद हो जाएं, जल्द बूढ़े हो जाओ तुम। शादी के एक माह बाद तुम्हारी वो फ्रंगन बीवी किसी गुब्बारे की तरह फूल कर इतनी मोटी हो जाए कि उसके नीचे दबकर पसलियाँ टूट जाए, तुम्हारी मर जाओ तुम। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारे बच्चों की शक्ल तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे बराबर में रहने वाले पड़ोसी से मिलती हो। पार्क में रात के 1 बजे हैदर का गिरबान पकड़े वो जोर से चीख कर बआवाज़ हसन को बद्दुआएं दे रही थी। इससे पहले हैदर नतालिया को होश दिलाता अचानक वहाँ पुलिस आ गई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपने सुना वो गलत था। जिसे आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदर चौथी बार उस बेवकूफ़ इंस्पेक्टर को वजाहत देता बोला, जो उसकी बात को सिरे से समझने के लिए तैयार नहीं था। तभी नतालिया भी जल्दी से बोली, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो तो मैं टेंशन में अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। दरअसल इनके भतीजे ने मुझे। नतालिया ने उस इंस्पेक्टर की गलत फहमी दूर करना चाहिए तो वो इंस्पेक्टर नतालिया की बात काटता हुआ उससे बोला, मैडम आपको इस आदमी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरे मामले की नोहियत तक खुद ही पहुंच चुका हूँ। ऊपर से शरीफ दिखने वाले छछोरे आदमी अंदर से ऐसे ही धोखेबाज होते हैं। इंस्पेक्टर नतालिया को देखकर तसल्ली देता हुआ बोला तो हैदर को अपने लिए लफ्ज़ छछोरा सुनकर गुस्सा आने लगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बीवी है मेरी, आप बिला वजह में हम दोनों मियाँ बीवी के बीच पर्सनल मामले में टांग अड़ा रहे हैं। देखिए मैं अभी तक आपसे बहुत तमीज़ से बात कर रहा हूँ, अपना रास्ता नापिए। और तुम देख लिया तुमने इतनी रात को बाहर निकलने का अंजाम, अब घर चलो। हैदर उस इंस्पेक्टर के साथ नतालिया को भी गुस्से से भरे लहजे में बोला, अबे ओए, किसी फिरंगन औरत के चक्कर में पड़कर तूने इस मासूम लड़की को धोखा दिया है और अब वक्त पड़ने पर इस बच्ची को बीवी बना लिया तूने। ऊपर से मुझे धमकियाँ दे रहा है। चल बेटा, अब तू यहाँ से सीधा थाने जाएगा मेरे साथ। इंस्पेक्टर की धमकी पर इससे पहले हैदर कुछ बोलता नतालिया फ़ौरन बोल उठी, ओह होए इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को? चाचू बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 4 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। नतालिया के रवानी से चाचू बोलने पर जहां हैदर ने गज़ब भरी नज़रों से नतालिया को देखा, वहीं इंस्पेक्टर चरकरा कर रह गया। अबे तुम दोनों चाचा भतीजी हो या फिर मियाँ बीवी, ये क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच जिस पर मुझे चक्कर आने लगे हैं? अब तो तुम दोनों को ही मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की बात मुकम्मल होने पर हैदर ने इंस्पेक्टर की बजाय नतालिया को गुस्से में देखा, जो बेतुका बोलकर मजीद काम खराब कर चुकी थी। तभी इंस्पेक्टर से जान छुड़ाने के लिए हैदर को अपने एसपी दोस्त को कॉल मोबाइल पर मिलाना पड़ी। नाश्ता बना दिया है मैंने आपका, नाश्ता करके ऑफिस जाइएगा। सुबह हैदर ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तब नतालिया उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैदर को मुखातिब करती हुई बोली, नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूँगा, तुम्हें एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। उसने नतालिया को देखकर उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया, क्योंकि कल रात नतालिया की हमाकत की वजह से पुलिस स्टेशन जाने की कसर रह गई थी। ये लड़की कम और मुसीबत ज़्यादा थी जो उसकी ज़िंदगी में अचानक आ चुकी थी। एहसान तो मैं नाश्ता तैयार करके कर ही चुकी हूँ आपकी ज़ात पर। अगर आप नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले जाएंगे तो रिस्क का ज़ाया होगा, सोच लें। नतालिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी कंधे उचकाकर बोलती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई। तब हैदर डाइनिंग हॉल में आया।
टेबल पर नाश्ता तैयार था और नतालिया खुद भी वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी। हैदर उसके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ नाश्ता करने लगा। क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? हैदर नतालिया के हाथ में खाली चाय का कप देखकर उसे पूछने लगा। हसन की बेवफाई का शोक तो मैं कल रात मना चुकी हूँ, उसके बावजूद मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का। नतालिया लापरवाही से बोलती हुई चाय का सूप लेने लगी तो हैदर नाश्ते से हाथ रोकता हुआ उसे देखने लगा। देखो नतालिया, हैदर उसको समझाने की गर्ज से बोला ही था। नतालिया उसकी बात काटकर फौरन बोली, प्लीज़ चाचू लेक्चर रहने दे अपना। नतालिया ने बोलते हुए दांतों तले जबान दबाई, जबकि लफ्ज़ चाचू पर हैदर नतालिया को आंखें दिखाता हुआ बोला, आज के बाद अगर तुमने चाचू कहकर मुझे पुकारा तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। कल रात उसके चाचू बोलने पर पुलिस वाला मशकूक हो गया था। कितनी मुश्किल से उन लोगों की जान छूटी थी। हैदर नतालिया को धमकाता हुआ बोला, चाचू तो आपको बचपन से कहती आई हूँ, इतनी जल्दी आदत कहाँ बदलेगी, और आदत बदल कर भी क्या हासिल, चंद दिनों की तो बात है, फिर आप और मैं अलग अलग रास्ते के मुसाफिर हो गए। नतालिया ने जितनी लापरवाही से ये बात बोली थी, उसकी बात पर हैदर बिल्कुल खामोश हो गया और नतालिया को देखने लगा। उसकी भूख अचानक मर गई। नतालिया से ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हसन की आवाज़ हैदर के कानों में गूंजी। वो नतालिया का चेहरा गौर से देखने लगा, जो हैदर के इतने गौर से देखने का नोटिस लिए बगैर अपनी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। नतालिया तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है हैदर। मुआइशा का आया मैसेज उसे याद आया तो हैदर सर झटक कर खुद भी चाय पीने लगा। आपसे एक ज़रूरी बात करना थी। नतालिया की बात पर हैदर चाय का कप टेबल पर रखता उसे देखकर बोला, काम की बात हो तो मुंह खोलना, सुबह सुबह फजूल बातों पर मेरा अच्छा खासा दिमाग ख़राब हो जाता है। हैदर ने नतालिया को कुछ बोलने से पहले तनबीह करना ज़रूरी समझा तो नतालिया का दिल चाहा वो उससे सड़े हुए इंसान से बिना कुछ बोले उठकर चली जाए, मगर अपना काम था इसलिए बर्दाश्त करती हुई काम की बात बोली। मैं चाह रही थी वो जो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं आपके पास, आप इस प्रॉपर्टी को सेल करके किसी अच्छी जगह मुझे एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दें और बाकी की रकम बैंक में रखवा दें। नतालिया इत्मीनान से बात बोली तो हैदर कड़े तेवरों के साथ उसको देखता हुआ बोला, मैंने पहले ही तुमसे बोला था कोई भी फजूल बात मुझसे मत करना। अगर मैंने भाई साहब को तुम्हारा ज्वेलरी बेचने वाला कारनामा अभी तक नहीं बताया तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है मैं तुम्हारी हर उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करूँगा। हैदर उसको किसी बच्चे की तरह झिड़कता हुआ कुर्सी से उठा। चाय वो पी चुका था। मैंने ऐसी कोई फजूल बात नहीं बोली है, सिर्फ अपने लिए ज़ाती पनाह चाहती हूँ जो मेरी अपनी हो, जहाँ मैं रह सकूँ। नतालिया भी हैदर को उठता हुआ देखकर खुद भी कुर्सी से उठकर बोली, यहाँ रहने में क्या तकलीफ़ है तुम्हें, और अगर कोई तकलीफ़ है तो दोबारा भाई साहब के पास चली जाओ। हैदर उसकी बचकाना सी बात सुनकर सख्त लहजे में बोलता ऑफिस के लिए निकलने लगा। ये मेरा आर्जी ठिकाना है, जब आप मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे तब मैं दोबारा जुल्फ़कार अंकल के पास तो नहीं जाऊंगी ना। नतालिया के आवाज़ पर उसके बाहर जाते कदम रुके। वो पढ़कर नतालिया को देखने लगा, फिर चलता हुआ उसके पास आया। मैं फ़िलहाल तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर रहा, इसलिए प्रॉपर्टी बेचने की या फिर कोई दूसरी पनाहगाह ढूंढने की बातें अपने ज़हन से निकाल दो। अपने दिमाग को भी सुकून में रखो और मुझे भी पुरसुकून रहने दो। हैदर नतालिया से बोलता हुआ ऑफिस चला गया। लगता है कल रात से सो नहीं पाए तुम। मुआइशा ऑफिस के लंच टाइम में हैदर की आंखें देखती हुई मशकूक अंदाज में उससे पूछने लगी, जिनमें नींद की खुमारी अभी तक मौजूद थी और ना सोने की वजह से वो सुर्ख भी हो रही थी। हाँ, कल रात काफ़ी देर तक जागता रहा था। वो बेख्याली में मुआइशा से बोला। उसके ज़हन में नतालिया की बातें चल रही थी जो इन दोनों के दरमियान ऑफिस जाने से पहले हुई थी। क्यों जागते रहे रात देर तक, मतलब क्या कर रहे थे जाग कर? मुआइशा चाह कर भी अपने लहजे में तजस्सुस नहीं छुपा सकी। मुआइशा की बात सुनकर हैदर नागवार नज़रों से उसे देखने लगा। मतलब क्या है तुम्हारे इस सवाल का जो तुम मुझसे इस तरह पूछ रही हो? हैदर चाह कर भी अपने लहजे की नागवारी नहीं छुपा सका। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोली हैदर जिस पर तुम यूँ गुस्सा कर रहे हो। मुआइशा चिढ़ती हुई हैदर से बोली। वैसे भी वो सुबह से नोट कर रही थी वो आज ऑफिस में कुछ खोया सा लग रहा था। मुआइशा, तुम अपने बात करने के अंदाज पर गौर करो। हैदर उसको जताता हुआ बोला और कॉफ़ी का कप उठाने लगा। डाइवोर्स कब दे रहे हो नतालिया को? मुआइशा की बात सुनकर वो कॉफ़ी का सूप लिए बिना कप वापस टेबल पर रखता हुआ बोला, अभी मैं फौरी तौर पर उसको डाइवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि हसन किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। जब तक मैं नतालिया के मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर फैसला ना कर लूँ मैं उससे अपना रिश्ता ख़त्म करके उसको नहीं छोड़ सकता। मैं आज सुबह से सिर्फ इसी के मुतालिक सोचे जा रहा हूँ। हैदर मुआइशा अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हुआ बोला।
तो मुआइशा उसकी बात सुनकर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराती हुई हैदर को मशवरा देने लगी। अपनी बीवी के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर फ़ैसला करोगे तुम हैदर? वो तुम्हारी बीवी है, कोई तुम्हारा बच्चा नहीं जो तुम उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच कर हलकान हो रहे हो। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है? उसको सोच सोच कर तुम्हें वैसे ही उससे मोहब्बत हो जानी है। इससे बेहतर ये नहीं है कि तुम उसको बतौर बीवी के कबूल करके इस रिश्ते को निभाओ और मुझे अपनी ज़िंदगी से फारिग करो हमेशा के लिए। मुआइशा गुस्से में हैदर को बोलती हुई कुर्सी से उठकर कैंटीन से बाहर चली गई। उसे लगा था हैदर उसके पीछे आकर उसको सॉरी बोलता हुआ उसको मना लेगा, मगर वो वहीं बैठा मुआइशा की बातों पर गौर करने लगा। रात के पहर वो अपने कमरे में मौजूद मुआइशा की बातों को सोचने लगा। वो बातें जो आज ऑफिस में उसने बोली थी। मैंने ऐसी कोई फजूल बात नहीं बोली, सिर्फ अपने लिए एक ज़ाती पनाह चाहती हूँ जो मेरी हो, जहाँ मैं रह सकूँ। ये मेरा आर्जी ठिकाना है। जब आप मुझसे रिश्ता ख़त्म करेंगे मैं तब दोबारा जुल्फ़कार अंकल के पास वापस तो नहीं जाऊँगी ना। सुबह नतालिया की उस बात पर न जाने उसके दिल को क्या हुआ था। क्या उसका दिल सिर्फ उस लिए फ़िक्रमंद था कि उसके छोड़ने के बाद नतालिया का क्या होगा, वो कहाँ रहेगी? नहीं, इस बेचैनी की वजह ये नहीं थी कि नतालिया के पास कोई दूसरा सहारा नहीं था या महफूज पनाहगाह उसके पास मौजूद नहीं थी। अगर वो बेचैन हो रहा था तो सिर्फ उसको छोड़ देने की सोच पर। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? हैदर अपनी कैफियत से घबराता हुआ खुद ही बुड़बुड़ाया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। खुद ब खुद उसके कदम नतालिया के कमरे की जानिब बढ़ने लगे। दरवाजे का नॉब घुमाते हुए वो यही सोच रहा था, इस तरह उसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं, मगर दिल में ये सोच आने पर कि ये लड़की उसके लिए कोई नामहरम नहीं बल्कि उसकी महरम थी, इस वक्त उसके कमरे में जाना कोई गैर इखलाकी अमल हरगिज़ नहीं था। हैदर नतालिया के कमरे में चला आया। वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी गहरी नींद में सो रही थी। हैदर बेड पर उसके करीब बैठकर नतालिया का चेहरा देखने लगा। इसमें कोई शक नहीं था, वो एक खूबसूरत लड़की थी, मगर पहले क्यों उसको ये खूबसूरती नहीं दिखी या उसने देखने की कोशिश नहीं की? शायद तब वो उसके लिए नामहरम थी। हैदर ने बेखुदी के आलम में अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। दिल में एक तूफान की सी कैफियत बर्पा होने लगी जिसमें उसका दिल डूबने लगा। कभी ऐसी हरकत उसने जाने या अनजाने में मुआइशा के साथ नहीं की थी, जबकि मुआइशा उसको पसंद करती थी, जिसका इजहार भी वो कर चुकी थी, मगर उसके बावजूद कभी हैदर ने उसे नाजायज़ मुतालबा नहीं किया था। ना कभी हैदर के दिल में ऐसा कोई मुआइशा को लेकर ख्याल आया था। लेकिन ये लड़की जो हमेशा अपनी हरकतों से उसको बेजार कर दिया करती थी, न जाने क्यों उसको छूते ही हैदर के अंदर कहीं एहसास जाग गए थे। नतालिया, उठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हैदर ने आहिस्ता से उसका हाथ हिलाया, मगर वो नहीं उठी। हैदर ज़रा सा झुककर नतालिया के चेहरे को देखने लगा। न जाने कौन सी ऐसी कशिश थी जो उसे नतालिया की जानिब खींच रही थी। हैदर की निगाहें उसके होंठों पर ठहर गई। दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपने होंठों से इन होंठों को छुए। नहीं, ये काम मैं तुम्हारे होश में करूँगा तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हैदर दिल ही दिल में बोलता हुआ नतालिया के कमरे से निकल गया, मगर तब तक वो एक फ़ैसला कर चुका था। ओह मेरी नींदें है फरार, वो गुनगुनाती हुई साथ में अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, जबकि हैदर वहीं हाल में न्यूज़ देखने की गर्ज से बैठा था। मगर नतालिया का टेप चलता देखकर वो न्यूज़ देखने का इरादा मुलतवी करता खामोशी से उसे को देखने लगा। अपने ऊपर हैदर की उठती नज़रों को देखकर वो अपना गाना बंद करती हैदर को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे मालूम है आप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि मैं अच्छी डांसर के साथ काफ़ी अच्छा सिंगर भी हूँ। नतालिया हैदर को देखकर बोली। अपने कपड़े वो प्रेस करके जा चुकी थी, इसलिए कमरे में जाने लगी। वो जानती थी हैदर उसकी बेतुकी बात पर कोई ख़ास तबसरा नहीं करेगा। जिस तरह तुमने अपनी आवाज़ में गाना गाकर इस गाने का खाना ख़राब किया है, मुझे उस गुलकार से हमदर्दी महसूस हो रही है जिसने ये गाना गाया था। हैदर बज़ाहिर संजीदा लहजे में बोला, मगर उसके छेड़ने पर नतालिया मुंह बनाती हुई हैदर को देखने लगी। आपको तो न जाने कौन सी सदी में मेरी कोई अदा पसंद आएगी, न जाने आपकी ज़िंदगी में कभी मैं आपको अच्छी लगूंगी या नहीं। नतालिया हैंगर में मौजूद सूट सोफे पर रख कर बुरा सा मुंह बनाती हैदर से बोली, तो तुम ये चाहती हो मैं तुम्हें पसंद करने लगूं और तुम मुझे अच्छी लगने लगो? हैदर नतालिया को देखता हुआ उससे पूछने लगा, तो नतालिया हैदर के पास आकर बोली, नहीं जी, फिर मुआइशा का क्या होगा? उसकी बद्दुआएं लेने का मुझ गरीब को शौक़ हरगिज़ नहीं है। नतालिया ने अपनी जानिब से बात को मजाक का रंग देने की कोशिश की थी। वो पढ़कर हैदर के पास जाने लगी। तभी हैदर ने नतालिया का बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। वो बुरी तरह हैदर के सीने से टकराई। हैदर की हरकत पर वो हैरत से हैदर को देखने लगी। मुआइशा को छोड़ो, इस वक्त अपनी बात करो मुझसे। हैदर संजीदा गहरी नज़रों से नतालिया को देखता हुआ बोला।
اس کی نظریں ایسی تھی کہ نتالیہ کی ساری شوخی غائب ہو گئی۔ وہ سیریس ہو کر خاموشی سے حیدر کو دیکھنے لگی، جو خود بھی اس کو سنجیدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کافی زور سے میرا بازو پکڑا ہوا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، نتالیہ گھبراتی ہوئی حیدر کو دیکھ کر بولی۔ تو اس نے نتالیہ کا بازو چھوڑا۔ اس کے بازو پر حیدر کی انگلیوں کے نشانات نمایاں ہو رہے تھے۔ سوری، وہ نازک سی لڑکی کہاں اس میں اتنی برداشت ہو سکتی تھی۔ حیدر اس کے بازو کی جلد دیکھ کر بولا، جو اس کے پکڑنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے سوری کہنے پر حیدر کو چند دنوں پہلے نتالیہ سے بولا ہوا جملہ یاد آیا، جس دن میں نے تم کو سوری بولا تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں الگ مقام بنا لیا، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ حیدر اپنے خیال پر چونکا اور نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو نہ جانے اتنی سیریس ہو کر کھڑی ہوئی یہی بات سوچ رہی تھی یا پھر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کپڑے کیوں آئرن کیے ہیں؟ تم نے کیا کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ حیدر نتالیہ کو چپ اور پریشان دیکھ کر نارمل لہجہ اپناتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کو اپنے انداز سے چکانا چاہتا تاکہ وہ اس کے متعلق سوچے، مگر یوں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جو وہ اس وقت لگ رہی تھی۔ اپنی دوست طرف جانے کا پلان بنایا تھا، بس تھوڑی دیر میں جانے والی ہوں، رات ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ وہ تیار ہونے کے بعد اس سے اجازت لینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر حیدر نے اس کو اچھا خاصا اس وقت اپنی باتوں سے کنفیوز کر دیا تھا۔ اپنے دوست کے ہاں پھر کسی دن چلی جانا، آج ایسا کرتے ہیں باہر ڈنر کرتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر اپنا پلان بناتا ہوا، جس پر نتالیہ ہونک بنی حسن کے چاچو کو دیکھنے لگی، جو آج اسے حیران پر حیران کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مگر میں نے تو اپنی دوست کی طرف جانے کا پلان بنا لیا ہے، نتالیہ حیدر کا موڈ دیکھ کر بولی، جو اسے اچانک نہ جانے کیوں خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پلاننگ سے چلنا اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی پلان چینج بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر والا ہمارے لیے کچھ اور پلان کر چکا ہوتا ہے۔ دوست کے ہاں پھر کبھی صحیح، ابھی میں اور تم ڈنر پر چل رہے ہیں۔ حیدر کی بات اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آخر وہ اس کو اپنے ساتھ آخر کیوں لے کر جانا چاہتا تھا۔ نتالیہ ایک دم سے بولی، مگر ابھی تو شام ہو رہی ہے، ڈنر تو رات میں کرتے ہیں، نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ تو حیدر اس کے قریب آتا بولا، ڈنر سے پہلے ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، اور اب بہانے بنانا چھوڑو، چند دن پہلے تم بھی چاہتی تھی میں اپنے دوستوں کے بجائے اپنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں، آج میں ایسا چاہتا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کیا بولتی؟ تبھی اس کو خاموش دیکھ کر حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نتالیہ کے بال کھول دیے۔ وہ حیدر کی حرکت پر حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اچھے لگے کھلے ہوئے بال، آج انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا، حیدر مسکراتا ہوا نتالیہ کو بول کر اسے حیرت زدہ سا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ حیدر کے انداز اور باتوں پر ابھی تک الجھی ہوئی کھڑی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ چاچو کو کیا ہو گیا آج؟ اس سن 65 کی روح کے اندر اچانک رومانٹک روح کیسے گھس گئی، اور یہ مجھے ایسے ڈائیلاگز کیوں بول رہے ہیں؟ اف، حسن کے چھچورے چاچو دیکھ کیسے رہے تھے آج مجھے، نتالیہ حیرت میں ڈوبی خود سے بولی۔ حیدر کی نظریں گندی نہیں تھی، مگر ایسی ضرور تھی جن کا مفہوم وہ سمجھ نہیں پائی، کنفیوز ہو گئی۔ آئے ہائے، اب سمجھ آیا، چچی کو امپریس کرنے سے پہلے پریکٹس کر رہے ہوں گے، بیچارے ہیں بھی تو اتنے شریف سے، معلوم نہیں رومانس کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، چچی جان کا تو اللہ ہی مالک ہے بھائی۔ نتالیہ اپنی ذہانت کے گھوڑے دوڑا کر خود ہی اندازے لگاتی چینج کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے خفا ہوگے کل والی بات سے، حیدر میں تم پر شک نہیں کر رہی، مگر تم خود سوچو، تم اور نتالیہ ایک ساتھ رہتے ہو، اس سے تمہارا اتنا قریبی رشتہ بن چکا ہے، پھر ایسی باتیں تو میرے ذہن میں آ گئی تو شک تو پیدا ہوگا نا۔ وہ نتالیہ کا باہر گاڑی کے پاس کھڑا ویٹ کر رہا تھا، تب اس کے موبائل پر معائشہ کی کال آئی تھی۔ میں تم سے بالکل بھی خفا نہیں ہوں معائشہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میری ہر بات کو آرام سے سمجھ جاتی ہو، مجھے تم سے نتالیہ اور اپنے رشتے کو لے کر بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حیدر معائشہ کو بول رہا تھا، تبھی معائشہ ایک دم بول اٹھی، ہاں تو آج ہی کر لیتے ہیں ضروری بات، میں ابھی تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ معائشہ حیدر کی بات کاٹتی بولی، کیونکہ آفس میں آج سارا دن ان دونوں کو ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نہیں، تمہیں گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے آج میں کچھ بیزی ہوں دوسرے کام میں، ہم دونوں اس مسئلے کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا معائشہ، میں کال رکھ رہا ہوں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو اپنی جانب آتے دیکھ کر معائشہ کی کال کاٹ چکا تھا، وہ نتالیہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے کہنے پر نتالیہ نے بال کھول رکھے تھے۔ کیا ہوا چاچو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نتالیہ جو پہلے کبھی اس کے دیکھنے پر کنفیوز نہیں ہوئی تھی، آج حیدر کی نظروں سے کنفیوز ہو کر اسے پوچھنے لگی، چاچو؟ لفظ چاچو پر حیدر کا سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، میں حسن کا چاچو ہوں، تمہارا چاچو میں پہلے بھی نہیں تھا،
اب اگر تم نے مجھے غلطی سے بھی چاچو بولا تو میں تمہیں دوسرے لفظوں میں بتاؤں گا کہ میرا تم سے اب کیا رشتہ ہے. گاڑی میں بیٹھو. حیدر سنجیدہ لہجے میں اسے وارننگ دیتا ہوا بولا اور نتالیہ اس کے گھرکنے پر بھیگی بلی بنی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. کیا میں اپنے بال باندھ لوں؟ گاڑی چلنے پر تیز ہوا سے بال اڑتے ہوئے نتالیہ کے منہ پر آ رہے تھے. وہ بیزار سی بالوں کی لٹوں کے پیچھے کرتی حیدر سے پوچھنے لگی. نہیں. حیدر بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی ڈرائیو کرتا بولا تو نتالیہ جھلا کر رہ گئی. اتنی سیدھی سادی مائی بن کر اپنے بال باندھنے کی پرمیشن لینے کی کیا ضرورت تھی تجھے نتالیہ؟ وہ اپنے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو ایک بار پھر پیچھے کرتی ہوئی دل میں خود سے بولی. حیدر نے اس کو بالوں سے لڑتا دیکھ کر گاڑی کے شیشے بند کر دیے. اتنی خاموشی کیوں ہے آج؟ کیا ساری باتوں کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے تمہارا؟ حیدر اس کی خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا بولا کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا جب وہ منہ بند رکھتی تھی. آپ کو میری فضول اور احمقوں والی باتیں برداشت نہیں ہوں گی اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا ہے. نتالیہ حیدر کی بات پر خاص طور پر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو حیدر بھی اس پر نظر ڈالتا بولا جب میں تمہاری فضول احمق والی حرکتیں برداشت کر سکتا ہوں تو باتیں برداشت کرنا مشکل نہیں. تم بات کرو اس سے ہمارا سفر اچھا گزرے گا. حیدر کے بولنے پر نتالیہ کو ہنسی آ گئی. اف کتنے برے دن آ گئے ہیں آپ کے. اچھا وقت گزارنے کے لیے آپ کو میری فضول بات سننی پڑ رہی ہے. نتالیہ بولتی ہوئی ہنسنے لگی اور حیدر اس کی ہنستے ہوئے خاموشی سے دیکھنے لگا. ارے سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کرے. ابھی میرا ٹکٹ کٹوا کر اوپر جانے کا موڈ نہیں ہے. نتالیہ حیدر کو ٹوکتی ہوئی بولی. خاموشی کا لبادہ اتارتے وہ اپنی ترنگ میں آ چکی تھی. اس کی بات پر حیدر بھی ہلکا سا مسکرا دیا. میرا بھی موڈ نہیں ہے. میں بھی ابھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں. حیدر نے لفظ تمہارے ساتھ کا اضافہ نہیں کیا ورنہ وہ دوبارہ پریشان ہو جاتی. مگر یوں نتالیہ کے ساتھ سفر کرنا آج اسے پہلی بار اچھا لگ رہا تھا. یہ ہوئی نا جواں اور زندہ دل مردوں والی بات. آپ کا فریش موڈ دیکھ کر میں کوشش کروں گی کہ کوئی بیوقوفی والی بات نہیں کروں جس سے آپ کا موڈ تباہ و برباد ہو جائے. نتالیہ بولتی ہوئی شرارتی انداز میں مسکرائی تو اس کی بات پر ڈرائیونگ کرتے حیدر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی. لیکن میں تمہارے منہ سے تمہاری بیوقوفی والی باتیں سننے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو صبح سے اٹھ کر اب تک تم کتنی بیوقوفی کر چکی ہے ایک ایک کر کے گنواتی جاؤ. حیدر کے پوچھنے پر نتالیہ بالکل سیریس ہو گئی. سیریسلی آپ کو بتا دوں جو مجھ سے حماقت ہو چکی ہے. اچھا پہلے پلیز آپ پرومس کریں کہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے. نتالیہ اچھا موقع دیکھ کر حیدر سے بولی. وہیں حیدر کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی. نہ جانے یہ لڑکی اب کیا بیوقوفی والی بات بتانے لگی تھی جو وہ انجان بھی دے چکی تھی. میں غصہ نہیں کروں گا نتالیہ تم پر مگر میں جاننا ضرور چاہوں گا کہ تم آخر کون سی بیوقوفی کر چکی ہو. حیدر بظاہر لاپرواہ انداز اپناتا ہوا ریلیکس موڈ میں ڈرائیونگ کرتا اسے پوچھنے لگا. مگر اگلے ہی پل میں نتالیہ کے منہ سے اس کا کارنامہ سن کر اسے جھٹکا لگا جسے برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس سے بول چکا تھا کہ وہ اس کی بیوقوفی پر غصہ نہیں کرے گا. اپنے پاس موجود ساری اماؤنٹ تم نے کس خوشی میں اپنے دوست کو دی ہے نتالیہ؟ حیدر تحمل سے کار ڈرائیو کرتا نارمل سا لہجہ اپنائے اس لڑکی سے پوچھنے لگا جو کم قیمت میں پہلے اپنی ساری جیولری بیچ چکی تھی اور اب ایسی دوست کو جس سے کم عرصہ ہوا اس کی دوستی ہوئے وہ ساری رقم اس کو دے چکی تھی. خوشی میں تھوڑی دی ہے اماؤنٹ. وفا نے ڈھیر ساری پرابلمس کے ساتھ اپنی امی کا آپریشن بھی بتایا تھا جو ان لوگوں کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رکا ہوا تھا. اس لیے وفا کل خود مجھ سے اماؤنٹ لینے گھر آئی تھی جو میں اس کو دے چکی ہوں مگر کل رات سے اس کا موبائل آف ہے. نتالیہ اب تھوڑی ٹینشن میں حیدر کو سچ بتانے لگی. اور آج کس دوست کے پاس جا رہی تھی تم؟ حیدر کا دماغ ایک دم چلا. وہ نتالیہ سے نارمل لہجے میں پوچھنے لگا بقول ذوالفقار کے. نتالیہ ایک نرم دل رکھنے والی رحم دل لڑکی تھی. اس کے رحم دلی کے قصے وہ اپنے بھائی سے 2-3 مرتبہ سن چکا تھا مگر اب اس کو احساس ہو رہا تھا وہ رحم دل نہیں بلکہ اسے کوئی بھی اپنی باتوں میں آسانی سے بیوقوف بنا سکتا تھا. ابھی تو میں مہک کے پاس جا رہی تھی. اس کے بھائی کے ساتھ ہم دونوں وفا کے گھر جانے کا سوچ رہے تھے. نتالیہ حیدر کا اچھا موڈ دیکھ کر اس کو مکمل سچ بتاتی ہوئی بولی. دیکھو نتالیہ تم برا مت ماننا. ایک بے وقوفی تم کر چکی ہو. دوسری بے وقوفی تم کسی انجان جگہ پر جا کر کرنے والی تھی. اب تم مجھے وفا کا ایڈریس اور فون نمبر دینا. وفا سے کوئی خاص وفا کی امید تو نہیں مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری رقم واپس مل جائے. لیکن پلیز آگے سے اگر کوئی بھی ایسی کہانی سنائے یا تم سے کچھ بھی بولے تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ کو ضرور بتاؤ گی. اوکے؟
حیدر اس پر غصہ کرنے کے بجائے دوستانہ لہجے میں بولا تاکہ نتالیہ اس پر اعتبار کر سکے۔ بہت کم چانسز تھے کہ وہ لڑکی یا اس کے گھر والے رقم واپس کر دیتے، جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ نتالیہ نے اس کو رقم دی تھی۔ حیدر نے شکر ادا کیا کہ نتالیہ کی پراپرٹی کے پیپرز وہ اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ تو آج خود ہی کوکنگ کی جا رہی ہے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے حیدر گھر میں ہی موجود تھا۔ دوپہر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کوکنگ کرنے لگا۔ تبھی نتالیہ کچن میں آتی ہوئی اسے بولی۔ حیدر نے گردن موڑ کر اس کو ایک نظر دیکھا جو فریج سے جوس کا ڈبہ نکال رہی تھی۔ وہ دوبارہ بنا کچھ بولے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کبھی کبھی کسی بات کا جواب دے دینا چاہیے یا اسمائل کر دینا چاہیے، ان چیزوں پر پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں۔ وہ حیدر کو دیکھ کر اپنے لیے گلاس میں جوس نکالتی ہوئی بولی۔ بے مقصد فضول ہنسنے والوں کو دنیا پاگل سمجھتی ہے، اور اکیلے کچن میں کھڑا میں خود سے باتیں کر کے کیا کروں گا؟ باؤل میں موجود قیمہ وہ فرائی پین میں ڈالتا ہوا بولا۔ میں ہنسنے کی نہیں، صرف مسکرانے کی بات کر رہی تھی۔ پلیز قیمے میں تھوڑا نمک مرچ تیز کر دیجیے گا، پھیکا پاستا مجھے پسند نہیں۔ نتالیہ نے حیدر کو مشورہ نہیں دیا بلکہ خود اس کے پاس آ کر نمک کی شیشی اس کے ہاتھ سے لیتی قیمے میں نمک ڈالنے لگے۔ اپنی خودداری کو اس نے اسی دن ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا تھا جب اس کے پاس موجود سارے پیسے ختم ہو چکے تھے اور وہ بلا جھجک حیدر کی ہی چیزیں استعمال کر رہی تھی۔ بلا وجہ میں مسکرانا بھی لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے ہی اندازہ لگانے لگ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے جو یہ فضول میں مسکرا رہا ہے۔ حیدر نتالیہ کی بات کا جواب دیتا ہوا بولا۔ جتنا وہ قیمے میں لال مرچ پاؤڈر ڈال چکی تھی، حیدر چاہ کر بھی اس کو ٹوک نہیں پایا۔ جو انسان اپنی بجائے دوسروں کا سوچتے رہیں کہ میرے بارے میں دوسرا کیا سوچ رہے ہیں، ان کا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھئی زندگی آپ کی ہے، اسے آپ جیسے چاہے مرضی گزاریے، دوسرے لوگوں کی اتنی پرواہ کرنا حد ہے بھائی۔ نتالیہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر حیدر کو لیکچر دینے کے ساتھ جوس پینے لگی۔ تو پھر تم حسن سے خفا کیوں ہو؟ اس نے بھی وہی کیا جو اسے بہتر لگا، اس نے بھی صرف اپنے لیے سوچا۔ حیدر کی بات سن کر نتالیہ لاجواب ہو کر مسکرا دی۔ اس نے میرے ساتھ اپنی مرضی سے منگنی کی تھی، پھر وہ دوسری لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑا دکھ تو ہونا تھا، لیکن اب جب وہ کبھی لوٹ کر واپس آئے گا تو میں اس سے کوئی شکوہ کرنے تھوڑی بیٹھ جاؤں گی۔ نتالیہ جوس کا گلاس خالی کر کے شیلف پر رکھتی ہوئی حیدر سے بولی تو حیدر ساری چیزیں ترتیب سے رکھنے کے بعد نتالیہ کے پاس آیا۔ شکوہ تم حسن سے اس لیے نہیں کرو گی کیونکہ تمہیں خود بھی اس سے محبت نہیں تھی۔ اگر تمہیں واقعی حسن سے سچی محبت ہوتی تو اس کے واپس آنے پر تم حسن سے اپنے گزرے دنوں مہینوں کا حساب کتاب لینے کا سوچتی، مگر میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کرنے والی، کیونکہ محبت میں ناکام لوگ اس قدر خوش اور مطمئن نہیں ہوتے۔ حیدر نتالیہ کے پاس آ کر اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا اور شیلف پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر سنک کی طرف بڑھنے لگا۔ محبت کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں آپ تو۔ حسن نے تو مجھے بتایا تھا معائشہ آپ کو لائک کرتی ہے، آپ کو اس سے محبت نہیں۔ معائشہ کے پرپوز کرنے پر آپ نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری، محبت کیوں نہیں کی آپ نے کبھی کسی سے؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتی اسے پوچھنے لگے تو حیدر غور سے نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ محبت کی نہیں جاتی بلکہ خود بخود ہو جاتی ہے، اور میرا ماننا ہے اس کام کے لیے نکاح کے 2 بول ہی کافی ہے۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا گلاس واش کرنے لگا۔ شادی سے محبت کا کیا تعلق؟ اگر شادی کے بعد آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہو جانی ہے تو مجھ سے ہو جاتی، پہلے تو آپ کی مجھ سے شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ بنا سوچے روانی سے بولی۔ نہ جانے کیسے حیدر کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا کیا آپ نے حیدر؟ زخمی ہو گیا آپ کا ہاتھ، تو خون نکل رہا ہے۔ نتالیہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر حیدر کے پاس چلی آئی اور پریشان ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتی بولی تم نے ابھی کیا بولا مجھے؟ حیدر ہاتھ پر لگا زخم بھول کر حیرت زدہ ہو کر نتالیہ سے پوچھنے لگا جو ٹیشو سے اس کی انگلی کے پور پر لگا خون پوچھ رہی تھی۔ ارے آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا چاچو بولنے کو، اس لیے حیدر بولا ہے بھائی۔ اف، یہ خون بہنا بند کیوں نہیں ہو رہا؟ نتالیہ کی ساری توجہ اس بہتے ہوئے خون پر تھی۔ وہ حیدر کی انگلی اپنے ہونٹوں میں دبا چکی تھی۔ نتالیہ کی اس حرکت پر حیدر اس کو دیکھے گیا۔ اب وہ 2 قدم پیچھے ہوتی فریج سے کیوب نکال رہی تھی۔ حیدر کی انگلی ابھی بھی اس کے ہونٹوں کے بیچ دبی ہوئی تھی اور حیدر ٹرانس کی کیفیت میں نتالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑا اچھا لگا، جلن کم ہوئی اب؟ وہ کیوب حیدر کی انگلی پر رکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگے، جس پر حیدر نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ نتالیہ کے چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے تو خود کو زخمی کر لیا یہاں، بیٹھیے میں پاستا نکالتی ہوں آپ کے اور اپنے لیے۔ نتالیہ حیدر کی نظروں اور اس کی کیفیت سے بے خبر اس سے بولی اور چولہے کی آنچ بند کر کے 2 پلیٹوں میں پاستا نکالنے لگے۔ تم محبت کے بارے میں کچھ بول رہی تھی میرا ہاتھ زخمی ہونے سے پہلے۔
نتالیہ نے ایک پلیٹ حیدر کے سامنے ٹیبل پر رکھی، دوسری پلیٹ لے کر وہ خود حیدر کے سامنے بیٹھی تو حیدر نے وہیں سے بات شروع کی۔ ہاں میں بول رہی تھی، محبت کا کوئی شادی سے تعلق تھوڑی ہے، اگر ایسا ہوتا تو۔ نتالیہ فوک میں پاستا بھر کر منہ میں ڈالتی ہوئی حیدر سے بولنے لگی تو حیدر نے اچانک اس کی بات کاٹی۔ مجھے لگتا ہے محبت کا شادی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نیچے زمین پر دو لوگوں کا بعد میں نکاح ہوتا ہے، مگر اوپر آسمان پر پہلے سے ہی ان کے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں باندھ کر دونوں انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر تمہیں بھی احساس ہو جائے گا نکاح کے دو بولوں میں کس قدر کشش ہے۔ حیدر نے نتالیہ سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی سے اٹھایا تو نتالیہ اس کی باتوں سے کنفیوز ہو کر حیدر کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ حیدر نے نتالیہ کا چہرہ تھام کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ نتالیہ کے ہونٹ پر رکھے تو نتالیہ شاک کی کیفیت میں کھڑی حیدر کے اس عمل کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب پورے استحقاق سے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرنے لگا تو اچانک نتالیہ نے حیدر کو پیچھے دھکیلا۔ وہ سیریس ہو کر پوری آنکھیں کھولے حیدر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج سے ٹھیک 15 دن پہلے جب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، تب اس وقت میری مرضی اس رشتے میں شامل نہ ہو، مگر آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنا رشتہ زندگی بھر نبھانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے شاکڈ کھڑی نتالیہ سے بولتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آ کر اسے اپنے اثار میں لینا چاہا تو نتالیہ نے ایک بار پھر اسے پیچھے دھکیلا۔ بس کریں، اب مزید ایک لفظ اور مت بولیے گا پلیز۔ نتالیہ سخت لہجے میں حیدر کو بولتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج آفس کیوں نہیں آئے؟ خیریت ہے سب؟ دوسرے دن شام میں حیدر گھر میں موجود سوپ بنا رہا تھا، تب اس کے موبائل پر معائشہ کی کال آئی۔ وہ اس سے آج آفس نہ آنے کی وجہ جاننے لگی۔ نتالیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آف کر لیا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ حیدر ٹرے میں سوپ کا باؤل رکھتا ہوا اسے نتالیہ کی طبیعت خرابی کا بتاتا ہوا ساتھ میں سے اس کا حال پوچھنے لگا۔ طبیعت نتالیہ کی خراب ہے؟ تم آفس سے آف کر کے کیا اس کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہو؟ معائشہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں حیدر سے سوال کیا۔ اس کا لہجہ حیدر کو کافی محسوس بھی ہوا۔ بالکل صحیح پہچانا، ابھی اس کے لیے سوپ بنا کر لے جا رہا ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے تو فکر ہو رہی ہے مجھے اس کی۔ معائشہ کے سلگتے ہوئے لہجے کو آخر اس نے کیوں ہوا دی وہ نہیں جانتا، مگر یہ سچ تھا، اسے نتالیہ کی فکر تھی۔ معائشہ حیدر کی بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئی تو حیدر اپنا لہجہ نارمل کرتا ہوا بولا، معائشہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی، مگر ایسے موبائل پر نہیں، کل ہم آفس کے بعد ملتے ہیں۔ حیدر نے سوچ لیا تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے وہ سب معائشہ سے شیئر کرے گا۔ کل کیوں، آج ہی کیوں نہیں؟ میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں تمہاری طرف، نتالیہ سے اس کی طبیعت بھی پوچھ لوں گی۔ معائشہ حیدر سے بولتی ہوئی لائن کاٹ چکی تھی۔ حیدر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا ٹرے میں رکھا باؤل نتالیہ کے کمرے میں لے جانے لگا۔ کل دوپہر جو کچھ حیدر نے نتالیہ سے کہا اس کی باتیں سن کر نتالیہ خود کو اپنے کمرے میں بند کر کے بیٹھ چکی تھی۔ حیدر نے کل جو کچھ بھی نتالیہ سے بولا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد بولا تھا، جس کے بعد وہ خود اندر سے اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ رات میں نتالیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو حیدر نے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا بلکہ سوچنے کا موقع دیا، مگر جب صبح آفس جانے کے ٹائم پر بھی نتالیہ اپنے کمرے میں بند رہی تب حیدر کو تشویش ہوئی۔ وہ نتالیہ کے کمرے میں آیا تو نتالیہ کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ اس کے پکارنے پر بھی نتالیہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جب حیدر نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا تو بخار کی حدت سے جل رہا تھا۔ تب حیدر نے آفس سے آف کر لیا۔ حیدر سوپ کا باؤل پکڑے جیسے ہی نتالیہ کے کمرے میں آیا تو نتالیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے حیدر کو موجود دیکھ کر وہ اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر چکی تھی۔ حیدر سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا نتالیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ شکوے شکایتیں بعد میں کر لینا، پہلے یہ سوپ پی لو، حیدر نے اس کے انداز پر نتالیہ سے بولا۔ اس کا ماتھا چھوا، صبح والی میڈیسن سے بخار اس وقت کم ہو چکا تھا۔ آپ پلیز میرے کمرے سے چلے جائیے، مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں آپ سے لڑ پاؤں۔ نتالیہ حیدر کی طرف دیکھے بغیر اس سے بولی۔ نکاحت کی وجہ سے اس سے بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا، وہ بامشکل بیٹھ پائی تھی۔ کس بات کو لے کر لڑنا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہاں نہیں یہاں، میری طرف دیکھ کر مجھے بتاؤ، کل ایسا کیا کہہ دیا یا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ جو تم سے برداشت نہیں ہوا ہے؟ حیدر اس کا چہرہ تھام کر چہرے کا رخ اپنی جانب کرتا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ کل آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، وہ جو کچھ کہا وہ ٹھیک نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نتالیہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھی۔ مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا تھا، تمہاری مرضی پر شادی ہوئی تھی ہماری، تو پھر اس شادی کو نبھانے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟
حیدر نتالیہ کی زرد مائل رنگت دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا تو شکوہ بھری نظر نتالیہ نے حیدر کے چہرے پر ڈالی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ سے شادی کرنے کے لیے میں نے کمال چچا کی وجہ سے بولا تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ کے متعلق ایسا نہیں سوچا، اور آپ خود کب سے ایسا چاہنے لگے اور کیوں چاہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور جو حرکت آپ نے کل میرے ساتھ کی ہے میں اس کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آخری جملے پر نتالیہ حیدر کے چہرے سے اپنی نظریں چراتی اس سے بولی۔ وہ تصور میں حیدر کو اس روپ میں نہیں سوچ سکتی تھی جتنے استحقاق سے کل وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ایسی کیا غیر اخلاقی حرکت کی ہے میں نے تمہارے ساتھ جس کا تم صدمہ لے کر یوں بیمار ہو کر بیٹھ گئی ہو؟ یوں نظریں مت چراؤ تم مجھ سے نتالیہ، بیوی ہو تم میری، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے تمہیں چھو کر جو تم مجھ سے خفا ہو رہی ہو۔ چلو مان لیا تم نے پہلے کبھی میرے متعلق نہیں سوچا، مگر اب سوچ لو کیونکہ میں نے تمہارے متعلق سوچ لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم میرے متعلق سوچنا شروع کر دو۔ وقت دے رہا ہوں میں تمہیں، اپنے دماغ کو سمجھاؤ یہ بات کہ آگے ہم دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر اس کے باوجود تم مجھے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہو تو مجھے چھوڑنے کا کوئی ٹھوس جواز میرے سامنے پیش کرنا۔ حیدر نے آخری جملہ پر گود میں رکھا تو نتالیہ کا ہاتھ تھاما تو نتالیہ حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اور معائشہ، اس کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے؟ نتالیہ کا دھیان معائشہ کی طرف گیا، وہ حیدر سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے حیدر نتالیہ کو کوئی جواب دیتا ڈور بیل بج اٹھی۔ معائشہ ہوگی، اس نے آنے کا بولا تھا، یہ سوپ ختم کرو میں آتا ہوں۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کر نتالیہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرا کزن جو اپنے بزنس کی وجہ سے دبئی میں سیٹل ہے یہ وہی ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے۔ اور فضیل، یہ حیدر ہے، آفس کولیگ کے ساتھ میرا بہت اچھا دوست بھی۔ سٹنگ روم میں اس وقت معائشہ کے علاوہ 25-26 سالہ ایک نوجوان بھی صوفے پر برجمان تھا جس کا معائشہ حیدر سے تعارف کروا رہی تھی۔ حیدر کو سمجھ نہیں آیا معائشہ یہاں اپنے اس کزن کو کیوں لے کر آئی تھی۔ تم سے مل کر اور دیکھ کر خوشی ہوئی معائشہ، سے پہلے بھی ذکر سن چکا ہوں میں تمہارا۔ حیدر اخلاقیات نبھاتا فضیل سے بولا تو معائشہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ یعنی تمہیں فضیل پسند آیا؟ تھینک گاڈ۔ فضیل، جب تک تم حیدر کو اپنے بزنس کے بارے میں اور تھوڑا اپنے بارے میں بتاؤ میں تب تک نتالیہ کو دیکھ کر آتی ہوں۔ معائشہ فضیل سے بولتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ ابھی فضیل اور حیدر باتیں کر رہے تھے تو حیدر سٹنگ روم کے دروازے کی طرف متوجہ ہوا جہاں معائشہ کے ساتھ نتالیہ بھی سٹنگ روم میں آ رہی تھی، جس پر حیدر کو نہ جانے کیوں کچھ اچھا نہیں لگا۔ فضیل، اس سے ملو، یہ نتالیہ ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا نتالیہ کے بارے میں، دیکھو کتنی گڈ لکنگ ہے۔ معائشہ چہکتی ہوئی اپنے کزن سے بولی تو حیدر کے ماتھے پر ناگوار سی شکلیں نمودار ہوئی۔ معائشہ کو بھلا کیا ضرورت کہ اپنے کزن سے نتالیہ کا تعارف کروانے کی، اور اس کا وہ کزن جس طرح نتالیہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ حیدر کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں، پلیز بیٹھیے نا، فضیل نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو حیدر بھی فوراً بول اٹھا، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی، جاؤ واپس اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ حیدر نتالیہ کو آنکھیں دکھاتا روب سے بولا تو وہ بھی اس کا خراب موڈ دیکھ کر رکی نہیں، بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ خود نہیں آئی تھی بلکہ اسے میں یہاں لے کر آئی تھی۔ معائشہ حیدر کا ناگوار موڈ دیکھ کر بولے تو حیدر فضیل کی موجودگی کا لحاظ کر کے اسے کچھ نہیں بولا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یوں منہ اٹھا کر وہاں کسی غیر مرد کے سامنے چلے آنے کی؟ معائشہ اور فضیل کے جانے کے بعد حیدر نتالیہ کو اس کے کمرے میں موجود نہ پا کر کچن کا رخ کرتا نتالیہ سے پوچھنے لگا، آپ تو ایسے برا مان رہے ہیں جیسے میں پردہ کرتی ہوں اور چہرہ چھپاتی آئی ہوں مردوں سے، ویسے میں وہاں خود نہیں آئی تھی، مجھے معائشہ لے کر آئی تھی۔ نتالیہ حیدر کو بتاتی ہوئی باؤل میں رکھی میلٹ آئس کریم چمچے کی بجائے انگلی ڈبو کر کھاتی ہوئی حیدر کو بتانے لگی۔ حیدر اس کی حرکت پر آنکھیں دکھاتا اسے بولا، ابھی تمہارا بخار اترا ہے تو تم آئس کریم کھانے لگی ہو، اور یہ کوئی چیز کھانے کا کون سا طریقہ ہے، تم اسپون کا استعمال بھی کر سکتی ہو۔ وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا ٹوکنے لگا۔ ویسے یہ سچ تھا، اسے نتالیہ کا فضیل کے سامنے آنے پر اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا برا اسے فضیل کا نتالیہ کو یوں جائزہ لے کر دیکھنے پر لگا تھا۔ میرا بخار آئس کریم کھانے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے، ویسے آپ شوہر بن کر اسی طرح غصہ کریں گے مجھ پر تو پھر ہماری لائف میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوا کریں گے۔ کبھی معائشہ کو بولا ہے آپ نے کہ یوں غیر مردوں کے سامنے مت آیا کرو؟ وہ تو آپ کے ساتھ جاب کرتی ہے آپ کے آفس میں، جہاں صرف آپ ہی ایک مرد نہیں ہوں گے، دوسرے مرد بھی ہوں گے۔ میرا اس کے کزن کے سامنے آنا آپ کو اتنا برا لگا، کبھی معائشہ کی بھی اس بات پر اعتراض کیا ہے آپ نے؟ نتالیہ اعتراض کرتی حیدر سے بولی تو وہ نتالیہ کے اعتراض پر چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ میں معائشہ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ کسی بات کو لے کر اس کو روکوں یا ٹوکوں،
मगर तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो मैं अपनी पसंद और नापसंद के मुतालिक बता सकता हूँ, और तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखो। मैं ये तुम्हें हरगिज़ नहीं कहूँगा कि तुम अपनी आदतों और मिजाज में पूरी तरह तब्दीली ले आओ, मगर छोटी छोटी बातों का तो ख्याल रख सकती हो। सिर्फ तुम थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करके देखो। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इतना भी सख्त और खड़ूस तबीयत का नहीं हूँ मैं। हैदर नरमी से उसको समझाता हुआ बोला, ठीक है, मैं आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आइसक्रीम स्पून से नहीं खा सकती, वो मैं ऐसे ही उंगली से खाऊंगी, और आप इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। नतालिया की बात पर न चाहते हुए भी हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम इतनी आसानी से सुधरने वाली शय नहीं लगती, आंखों में रखकर सीधा करना पड़ेगा तुम्हें। हैदर उसके मज़ीद करीब होता अपनी मुस्कुराहट छुपाकर नतालिया से बोला, यानी वही बात हुई, आप मुझ पर अब मज़ीद गुस्सा किया करेंगे हर वक्त। नतालिया आइसक्रीम में उंगली डुबोकर अफसोस भरे लहजे में हैदर से पूछने लगी, नहीं, मैं तुम पर हर वक्त गुस्सा नहीं कर सकता। तुम्हारी हमाकतों पर तुम्हें इस अंदाज में सज़ा दूंगा कि तुम दोबारा वो काम ना करो। हैदर ने नतालिया से बोलते हुए उसकी आइसक्रीम लगी उंगली अपने मुंह में ले ली तो नतालिया के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। क्या कर रहे हैं आप हैदर? मेरे चेहरे पर क्यों ऐसे? मेल्ट आइसक्रीम में अपनी उंगली डुबोकर बिल्कुल सीरियस होकर नतालिया के चेहरे के बाद अपनी उंगलियां नतालिया की गर्दन तक ले आया तो नतालिया ने घबरा कर बोलते हुए हैदर के हाथ पकड़ने चाहे, मगर हैदर उसके दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाथों की उंगलियों में फंसा कर नतालिया को पीछे दीवार के साथ लगाता हुआ बोला, अगर मेरी ये बदतमीज़ी दोबारा बर्दाश्त कर सकती हो तो बेशक ऐसे स्पून का यूज़ किए बगैर आइसक्रीम खाना मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। हैदर ने बोलते हुए नतालिया की गर्दन पर झुककर अपनी ज़बान रखी, जिसे वो उसकी थोड़ी तक ले आया। नतालिया बिना कुछ बोले लर्जती पलके झुकाए अपनी गर्दन के बाद अपने चेहरे पर हैदर का लम्स महसूस करती सुर्ख होने लगी। आखिर में हैदर नतालिया के कामते होंठ देखकर अपने होंठ इसके होंठों पर रख चुका था, जिस पर नतालिया बुरी तरह दिलो जान से लर्ज गई। वो हैदर के हाथों की उंगलियों में फंसी अपनी उंगलियां निकालने की कोशिश करने लगी, मगर हैदर ने उसकी उंगलियों को सख्ती से अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लिया हुआ था। जब नतालिया के होंठों से अपने होंठ हटाकर वो पीछे हटा तो नतालिया को बंद आंखों के साथ खड़ा देखने लगा। मुझे लगता है मैं तुम्हें सुधारते सुधारते अपनी खुद की आदतें बिगाड़ डालूंगा। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और रंग भर दो। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँगा। हैदर के मदहोश लहजे पर नतालिया ने अपनी बंद आंखें खोली तो हैदर ने आहिस्ता से अपनी उंगलियों में पेवस्त उसकी उंगलियों को आज़ाद कर दिया। मौका मिलते ही नतालिया किचन से भागकर अपने कमरे में घुस गई। हैदर की इस हरकत पर अब वो सारी रात ना तो अपने कमरे से निकलने का सोच सकती थी, ना कमरे का दरवाज़ा खोलने का सोच सकती थी। आज ऑफिस में सारा मसरूफ़ वक्त गुजारने के बाद वो ऑफिस के औकात ख़त्म होने पर मायशा को अपने साथ अपने घर ले जाने का इरादा रखता, ताकि मायशा को अपने और नतालिया के बारे में बता सके। काफ़ी खुश लग रही हो आज, क्या कोई ख़ास बात है? अपने घर के पास गाड़ी रोकते हुए हैदर मायशा से पूछने लगा, क्योंकि मायशा के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट उसके खुश होने का पता दे रही थी। हैदर की बात सुनकर मायशा मुस्कुरा दी। खुश क्यों नहीं होंगी, बात ही ऐसी है। एक ज़बरदस्त न्यूज़ है मेरे पास, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। हैदर फजील को नतालिया पसंद आ गई है। सारी सच्चाई जानने के बावजूद नतालिया से शादी करने के लिए आमादा हो गया। बस अब तुम जल्द से जल्द नतालिया को डाइवोर्स दे दो, ताकि फजील नतालिया से शादी कर ले और उसके बाद हम दोनों की भी शादी हो जाए। मायशा अपनी खुशी में इतनी मगन थी कि वह हैदर के चेहरे के उतार चढ़ाव देख नहीं सकी। मायशा की नॉन स्टॉप बकवास पर एकदम ही हैदर के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। शट अप! वो गुस्से में इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि मायशा एकदम खामोश हो गई और हैरत ज़दा सी हैदर को देखने लगी। फजील की हिम्मत कैसे हुई नतालिया के मुतालिक इस तरह सोचने की? मायशा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। नतालिया मेरी बीवी है। अगर तुम्हारे कज़न ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं... हैदर गुस्से भरे लहजे में मायशा को बोल ही रहा था, तब हैदर की नज़र अपने घर के पास फजील की खड़ी गाड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर हैदर का गुस्से में खून खौल उठा। वो बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी से निकलकर घर की तरफ बढ़ा। मायशा भी चुपचाप खामोशी से गाड़ी से उतरकर उसके घर के अंदर हैदर के पीछे जाने लगी। अच्छा हुआ आप ऑफिस से आ गए। दरअसल मैं नतालिया को अपने साथ घर से बाहर कुछ ज़रूरी बात करने के लिए ले जाना चाहता हूँ। नतालिया ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, हैदर गुस्से में भरा बिना उसे कुछ बोले सीधा सिटिंग रूम में चला आया, जहाँ फजील हैदर को देखकर उससे मुखातिब हुआ। नतालिया और मायशा भी सिटिंग रूम में आ चुकी थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मेरी बीवी है। इससे कोई भी गैर मर्द बिला वजह फ्रैंक को मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम खास एहतियात करना। अभी मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ मायशा की वजह से कर गया हूँ, आइंदा के लिए गारंटी नहीं देता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो।
حیدر کی بات ختم ہوتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ چلو فضیل، معائشہ فضیل سے بولتی ہوئی حیدر کے گھر سے باہر نکل گئی تو فضیل بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی مسلسل 2 گھنٹے سے حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ معائشہ اور اس کے کزن کے گھر سے جانے کے بعد حیدر بھی ایک خفا سی نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب نتالیہ اسے رات کے ڈنر کے لیے بلانے گئی، ڈنر کے دوران بھی حیدر نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ کل آئس کریم والی حرکت کو لے کر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تو حیدر نے بھی اس کے کمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نتالیہ حیدر کی ناراضگی کا سوچتی ہوئی حیدر کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نتالیہ کمرے کے دروازہ کھول کر صوفے پر بیٹھے حیدر سے کمرے میں آنے کی اجازت مانگنے لگی، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مرضی ہے تمہاری، وہ بنا نتالیہ کی طرف دیکھے بے نیازی سے بولا تو نتالیہ اس کے سڑے سے انداز اور جواب کو نظر انداز کرتی حیدر کے کمرے میں آ گئی۔ کیا میں یہاں صوفے پر بیٹھ جاؤں؟ نتالیہ معصومیت سے بولتی ہوئی حیدر کے پاس صوفے پر اشارہ کرتی اسے پوچھنے لگی۔ مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی بے نیازی میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تو وہ اپنا موبائل دیکھتا بولا تو نتالیہ حیدر کو گھورتی ہوئی حیدر کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا میں آپ کا یہ موبائل توڑ دوں؟ نتالیہ دوبارہ معصومیت سے بولتی ہوئی حیدر کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر آف کر کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ حیدر خاموشی اور سنجیدگی اپنے اوپر طاری کی نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اسمائل دیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگا تو نتالیہ نے حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب کی بار حیدر کا ہاتھ پکڑے وہ بہت پیارے انداز میں بولی تو حیدر اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکا۔ وہ واپس اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ نتالیہ حیدر کو، جبکہ حیدر نتالیہ کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہیں کچھ بات کرنی تھی؟ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد حیدر نتالیہ کو یاد دلانے لگا۔ پہلے آپ مجھے بتائیے، مجھ پر غصہ ہے یا مجھ سے خفا ہے؟ نتالیہ اس کے انداز اور اجنبی رویے پر حیدر سے پوچھنے لگی۔ تم پر غصہ ہونے یا تم سے خفا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے یا جو تم سوچ بیٹھی ہوتی ہو۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ مجھے میری غلطی کا معلوم ہونا چاہیے؟ نتالیہ بھی سنجیدگی سے حیدر سے پوچھنے لگی۔ اچھا، تو تمہیں تمہاری غلطی بھی معلوم نہیں ہے؟ حیدر اس پر تعجب کے ساتھ افسوس کرتا بولا۔ اگر آپ کو معائشہ کے کزن کا آنا برا لگا تو اس میں میری کیا غلطی حیدر؟ میں نے تو اس کو دعوت دے کر نہیں بلایا تھا، نتالیہ حیدر سے پوچھنے لگی۔ وہ گھر میں زبردستی گھسا تھا، میری غیر موجودگی میں تم نے اسے اندر آنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر میں گھر پر موجود نہ ہوں تو تم ایسے ہی کسی اجنبی کو گھر میں بلا لو گی؟ حیدر کے انداز میں خفگی کی رمق شامل تھی۔ وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ صحیح ہے، مجھے آپ کی غیر موجودگی میں یوں اجنبی مرد کو گھر کے اندر نہیں بلانا چاہیے تھا، مگر وہ شریف لڑکا ہے، اس نے کوئی غیر مہذب بات یا حرکت نہیں کی میرے سامنے۔ نتالیہ حیدر کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر آہستہ آواز میں بولی۔ نہیں تو وہ بہت غصے میں اس کو کس قدر ڈانٹتا تھا۔ یہ شکر تھا کہ وہ اب اس سے خفا تھا، مگر نرمی برت رہا تھا۔ وہ شریف لڑکا یہاں میری بیوی یعنی تمہیں پرپوز کرنے آیا تھا، وہ تمہیں اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جانا چاہتا تاکہ تمہیں کافی پلا کر تم سے شادی کا پوچھے۔ حیدر غصے دبائے نتالیہ کو دیکھتا ہوا اسے فضیل کے ارادے کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر نتالیہ حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی۔ میں اس کی کافی پی کر شادی سے انکار کر دیتی اور واپس گھر آ جاتی، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نتالیہ کے بولنے پر حیدر خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی، یعنی وہ اس بات پر غیر سنجیدہ تھی۔ حیدر دوبارہ صوفے سے اٹھا۔ نتالیہ نے دوبارہ حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا سوری نا بابا، پلیز معاف کر دیں، آپ کو معلوم ہے آپ اس طرح کے موڈ میں مجھے کچھ خاص اچھے نہیں لگتے۔ نتالیہ حیدر کو منانے والے انداز میں بولی تو حیدر اسے اپنا ہاتھ چھڑواتا بولا، میں تمہیں ویسے بھی کچھ خاص پسند نہیں۔ حیدر اس کو دیکھ کر بولتا ہوا کمرے سے جانے لگا تو نتالیہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر راستہ روکتی ہوئی بولی، اگر ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو بطور شوہر دل سے قبول نہیں کر چکی ہوتی۔ نتالیہ بولتی ہوئی حیدر کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اب کی بار حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نتالیہ کو روکا۔ تو تم نے ہمارے رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے اور مجھے دل سے اپنا شوہر مان لیا ہے؟ حیدر نتالیہ کا ہاتھ تھام کر بے حد سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ نتالیہ نے بے حد آہستگی سے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائی اور حیدر کو ایک نظر دیکھ کر واپس اپنی پلکیں جھکا لی، جس پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کا خوبصورت سا اقرار تھا جس پر حیدر نے نتالیہ کو خود سے قریب کر لیا۔ حیدر، مجھے اب اپنے کمرے میں جانے دیں۔ نتالیہ حیدر کی دسترس میں اس کی نگاہوں سے گھبراتی ہوئی اس سے بولی۔ کون سا اپنا کمرہ؟ جو کمرہ میرا ہے آج سے وہی کمرہ تمہارا بھی ہے۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کو شرمانے پر مجبور کر چکا تھا۔ محبت
جیسے جذبے سے پہلے ناشنا تھا میں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے یہ جو اپنے اندر میں تمہارے لیے محسوس کرنے لگا ہوں، اس احساس کو ہی محبت کہتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو اظہار میں لے کر بولتا ہوا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نتالیہ خود میں سمٹتی ہوئی حیدر کو دیکھ کر بولی، مجھ سے کبھی بھی خفا مت ہوئیے گا حیدر۔ نتالیہ کے بولنے پر وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس پر جھک گیا۔ اپنی زندگی سے کوئی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ حیدر سنجیدگی سے بولتا ہوا نتالیہ پر اپنی شدت اٹھانے لگا۔ تو یہ تھا ناول میں اور تم کا پہلا حصہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور میں نے اس کو کہیں بار پڑھا ہوا ہے، تو میں نے سوچا اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو کل جلدی سے اس کا دوسرا پارٹ بھی دے دوں۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ انتظار کرنا ہے صبر کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے گھبرانا تو بالکل نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔